حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مسائل کا حل لیے حاضر ہیں۔ کوشش ہی کریں گے کہ آپ کے مسائل کا کچھ نہ کچھ حل نکل آئے، مگر ہر مسئلے کا حل ہوتا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بندہ ہمت و صبر کے ساتھ چلتا چلا جائے۔ ہوتا ہے سم ٹائم کہ جب آدمی دریا میں جا رہا ہوتا ہے تو بڑی دھیمی سی اس کی سواری کشتی جاری ہوتی ہے، اچانک پانی میں طغیانی، جس کو طوفان کہتے ہیں، یا بعضوں کا بھنور آ جاتا ہے سمندر کے اندر، تو ٹوٹ پھوٹ کے شکار بھی ہو جاتے کشتی، بندہ ڈوب بھی رہا ہوتا ہے، پھر ہاتھ پیر مار بھی رہا ہوتا ہے، اچانک اس کے ہاتھ میں تختہ آ جاتا ہے، تختہ پکڑتا ہوا تیرتا ہوا اللہ تعالیٰ اسے کنارے پر بھی پہنچا دیتا ہے۔ لیکن وہ جو وقت اس کے ساتھ ہوا اس کو گزارنا ہی تھا، مگر کنارہ مل گیا، جان بھی مل جاتی ہے، حل بھی مل جاتا ہے، پہلے سے بہتر حالات ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں لیکن جب شفا ملتی ہے تو پہلے سے بہتر تندرستی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو حل ایک یہ بھی ہے، وہ ہے ہمت و صبر کے ساتھ مسائل کا سامنا کرنا۔ یہ حل تو نہ ہوا نا، یہ تو برداشت ہی ہوا نا، پاس کر، وہ کہتے ہیں نا، وہ بعض گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، ان کو جن ڈرائیوروں نے رستہ نہیں دینا ہوتا نا، انہوں نے پیچھے لکھا ہوتا ہے پاس کر یا برداشت کر۔ اب بندہ پیچھے بھلے ہارن مارتا رہے، یہ بندہ اگلا جو ہے چھوڑے گا، تو حل تو نہ ہوا نا چیز، برداشت ہی ہوا، بس ٹائم کو دھکا دے رہے ہیں، وقت گزر گیا تو ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اگر دوائی دے تو آپ کیا بولو گے؟ یہ تو حل تو نہ ہوا، تو دوائی ہو گئی نا۔ یہ دوائی تو حل ہے نا جی، ڈاکٹر نے دوائی دے دی، مسئلہ حل کر دیا، بس بندہ کھائے اور ٹھیک ہو جائے۔ برداشت بھی حل ہے، بندہ کرے اور کر لے، صبر کرے اور کر لے، یہ بھی تو حل ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے اس کے سوا کوئی اور حل نہیں ہوتا، صحیح، کوئی اور حل نہیں ہوتا۔ صبر کے علاوہ ہاں، ہمت، صبر، کوئی سچویشن بھی تو بتانا، جیسے مثال کے طور پر آپ کو اگر یہ سچویشن در پیش ہے، سو یو ہیو ٹو اونلی بیئر، آپ کو صرف اس کو برداشت ہی کرنا ہے۔ اس کو آپ ایئرپورٹ پہ چلے گئے، بورڈنگ پاس ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، فلائٹ کینسل ہو گئی، اب آپ کیا کریں گے؟ کم از کم بھڑاس تو نکالیں گے، اور فلائٹ والے کاؤنٹر پر جا کے اس کو کوئی چار باتیں تو سنائیں گے۔ آپ کا کام تو نہیں ہوا، کیا پٹیچر ایئر لائن رکھی ہوئی ہے؟ آپ کا کام تو نہیں ہوا۔ نہیں، کام تو نہیں ہوا، لیکن وہ ایک بال نکل جاتا ہے۔ حل کس چیز کا ہے؟ کام ہو جائے وہی حل ہے نا، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ بیماری میں زیادہ چیخیں گے، چلائیں گے تو بیماری بڑھے گی۔ پہلے گردے کا مسئلہ تو دماغ کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ پہلے آپ کو کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بعض اوقات حل جو ہے نا، حل ہمت، صبر اور برداشت۔ مدینہ مدینہ آدمی بیٹھ جائے، اب جو ہونا ہے وہ ہوگا، یا تو کوئی فلائٹ نہیں آئے گی، صحیح، اور آپ کو کہہ دیا جائے گا کہ گو ٹو بیک، صحیح، یا پھر آپ کو کہا جائے گا کہ انتظار بھی کرتے رہو، فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، انتظار کر، ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے، پلیٹ فارم پر بیٹھے، جانا ہی جانا ہے، گھر بھی نہیں جا سکتے کیونکہ جس میزبان کے گھر پہ رکے تو اسے خدا حافظ کر کے واپس آ گئے، اللہ حافظ، ٹھیک ہے، ایسی بات۔ تو اب پلیٹ فارم پر بیٹھیں گے، انتظار کریں گے، تو یہ پریشانی، مصیبت ایک نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسرا میں آپ کو حل بتاؤں۔ ایسی سچویشن میں لوگ باتیں بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، جیسے بھی آپ نے ٹرین کی بات کی نا، تو سفر ٹرین پہ ہی گزرا ہے، مطلب باب المدینہ آنا جانا گھر سے جامع المدینہ کے دور میں، اب بھی الحمدللہ یہ ٹرین کا سفر ہوتا ہے، تو لوگ بڑی رنگ برنگی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ لسی پینے چلا گیا ہے، ایسے سسرال کا، اس کے سسرال کا گاؤں آ گیا، ایسے نے یہاں گاڑی روک دی ہے، پتہ نہیں مطلب کیا اس طرح مطلب انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس طرح کر کے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور صرف اور صرف اونلی وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ کام اس طرح کی باتیں بھی ہے نا، بعض تفریح طور پہ، مگر کرنی چاہیے۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں، باتیں کریں گے۔ اگر کوئی اچھی سوچ ہوتی
تو اس ٹائم پر کوئی کریٹیو کام کر لیتے, کوئی مطالعہ کر لیتے, درود پاک پڑھ لیتے, پلیٹ فارم کے ساتھ مساجد ہوتی ہیں جا کر نفلیں پڑھ لیتے, قضاء عمری پڑھ لیتے, اللہ اللہ, کچھ اور پڑھ لیتے. تو کرنے کو تو انسان کے پاس بہت سارے کام ہیں, کیا بات, اور نہ کرنے والے بھی بہت سارے کام ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو انسان کی اپنی مینٹلٹی, اس کی سوچ اور اس کی طبیعت کے اوپر ہے کہ جب اس پر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے. لیکن نارملی دیکھیں نا تو یہ ایسے میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں. جی آج کل گرمی بہت ہے, ہاں جی, ٹھیک ہے نا, ملک بھر میں گرمی ہے. صحیح, کیا حل ہے؟ اگر آپ, کیا یہ حل ہے کہ آپ سب کام کاج چھوڑ کے گھر پہ بیٹھ جائیں گے؟ سوائے صبر اور برداشت کے کوئی اور حل نہیں ہے. آپ نے بیج بویا, فصل نہیں ہوگی. صحیح, آپ کس کو بلائیں گے فصل اگانے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کے سوا کون ہے جو آپ کو فصل دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, اب آپ کے مقدر میں نہیں تھی, سوائے اس کے کہ آپ صبر کریں, برداشت کریں. کیا حل ہے آپ مجھے بتائیے. ٹھیک, آپ نے شادی کی ہے, ایک عرصہ ہو گیا, آپ کی اولاد نہیں ہو رہی ہے, اور آپ نے ہر طرح سے مطلب کہ کوششیں بھی جس کو کہتے ہیں علاج وغیرہ, روحانی سب کچھ کر لیا آپ نے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں اولاد نہیں رکھی, جی, تو جب اولاد رکھی نہیں ہے تو سوائے اس کے کہ آپ اللہ کی رضا پر راضی رہے, آپ حل بتائیں, حل کیا ہے؟ صحیح, آپ کہیں گے میں دوسری شادی کر لوں گا. دوسری شادی کرنا, وہ تو دوسری بیوی سے اولاد ہو تو ہونا. جو آپ کی پہلی بیوی ہیں جن سے آپ نے شادی کی, اگر اللہ نے ان کے نصیب میں یا آپ کے نصیب میں ان کے ذریعے اولاد نہیں رکھی تو کیا؟ اور اگر آپ ہی کے نصیب میں اولاد نہیں ہے تو آپ 4 کر لیں, پھر بھی نہیں ہونی ہے. صحیح بات. تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ایشوز ہیں کہ جن میں آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اولاد کا حصول کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ مطلب نہیں ہے, اللہ نے ایک کے مقدر میں اولاد کی رکھی نہیں ہے, یا ایک کے مقدر میں اللہ نے بیٹیاں رکھی ہیں, بیٹے رکھے ہی نہیں ہیں. وہ قادر مطلق ہے, وہ جو اس کی مرضی ہے, وہ جو چاہے کرے. درست فرمایا. ٹھیک ہے نا. تو ایسے حالات میں ان تمام تر چیزوں کے علاوہ, اس کے علاوہ چیزوں میں بھی سلمان بھائی, سوائے اس کے کہ صبر اور برداشت اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے سوا دوسرا حل نہیں ہوتا. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ روحانی علاج والے بھی ہوں, یا حکیم صاحب بھی ہوں, ڈاکٹر صاحب بھی ہوں, کوئی بھی ہوں, چاہے نفسیاتی ڈاکٹر صاحب ہوں, اچھا ان کو بھی تجربات کے طور پر پتہ ہوتا ہے کہ اس کا حل نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, تجربات کے طور پر, یعنی مثال کے طور پر ایک بیماری ہے, ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس بیماری کی پرٹیکولر ہمارے پاس کوئی دوائی نہیں ہے, تو وہ آپ کو کس چیز کی میڈیسن دیتا ہے؟ وہ اس بیماری کی میڈیسن نہیں دیتا, ہے ہی نہیں اس کے پاس میڈیسن اس بیماری کی. وہ آپ کو تھوڑا سا پین ریلیف دے دے گا, وہ آپ کو مینٹلی ریلیف کی میڈیسن دے دے گا. جب آپ کھائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ مجھے کچھ فرق پڑ گیا. سچ وہ فرق اس بیماری پر نہیں پڑا, اس کے علاوہ آپ کی دیگر چیزوں پر فرق پڑا ہے. ریلیف اسپیس میں آپ تھوڑا سا چلے گئے. خلیل بھائی یہی ایسا ہی ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. آپ پتہ نہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ایک ہے, نیچرلی چیز ہے. تو ڈاکٹر زیرک, آپ اتفاق کرتے جو میں کہہ رہا ہوں کہ سوائے برداشت, صبر کے اور ان تمام تر چیزوں کے آپ کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے, جو کرتے ہیں وہ حل نہیں ہوتا؟ بالکل ایسے ہی ہے. جب آپ بیان کر رہے تھے تو کئی ایسی مریضوں کا میرے ذہن میں گھوم رہا تھا کہ جن کو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ تھوڑا حوصلہ رکھیں, انشاءاللہ عز و جل وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی بیماری میں کمی آ جائے گی. اس میں اگر میں یوں کہوں کہ مثال کے طور پر اگر طبی طور پر بھی ہم دیکھیں, مثال کے طور پر انفیکشن ہو جاتا ہے, بعض دفعہ چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے یا فلو وغیرہ ہو جاتا ہے, تو یہاں پہ ویسٹرن کنٹریز میں ڈاکٹر ایٹ لیسٹ 5 دن تک آپ کو کہتے ہیں کہ کسی خاص طور پر اینٹی بائیوٹکس یا اس طرح کی دوائی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں پیدا کی ہیں اس انفیکشن کو فائٹ کرنے کے لیے, تو آپ کو بس تھوڑا صبر کرنا پڑے گا, تھوڑا برداشت کرنی پڑے گی, تو انشاءاللہ 3-4 دن کے بعد آپ کی بیماری میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. اور اس میں یہ بھی بات قابل غور ہے کہ جو صبر اور برداشت کرتے ہیں اس سے ان کے امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت کو تقویت ملتی ہے, اور جو بے صبری کرتے ہیں, پریشانی کا شکار ہوتے رہتے ہیں, تو یہ ریکگنائز بات ہے کہ ان کا قوت مدافعت سسٹم, امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے اور بیماری میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. تو اسی طرح ذہنی امراض کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو کئی دفعہ ہم مریض سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں تو ہمیں دوائی دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر وہ برداشت نہیں کر پا رہے تو پھر ہم دوائی دیتے ہیں. اور بالکل آپ نے صحیح کہا, بعض دفعہ
उस एक्चुअल बीमारी का इलाज नहीं होता, लेकिन हम उनको इसी तरह कोई पेन रिलीफ दे देंगे या एक प्लेसिबो जिस तरह हम बोलते हैं इफेक्ट, कि बाज़ दफ़ा मरीज को पता होता है कि ये दवाई मुझे मिल रही है, तो हो सकता है अंदर उसके कोई जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट ना हो, लेकिन सिर्फ इसी ख्याल से कि मुझे दवाई मिल रही है वो ठीक भी हो जाता है। आप माहिर नफ्सियात है ना, नफ्सियाती इलाज कर रहे हैं आप। ये भी नफ्सियाती इलाज है। जी जी, ये नफ्सियाती इलाज है कि आपने उसको कि ऐसी चीज़ दे दी कि आप ये करें तो वो रिलीफ हो जाता है। तो डॉक्टर साहब नॉर्मली मैं नहीं समझता कि झूठ बोलते होंगे कि आपकी इस बीमारी की ये दवा है, और ना मरीज डॉक्टर से ये पूछता है कि क्या डॉक्टर साहब आप वाकई मुझे मेरी इस बीमारी की दवा दे रहे हैं। दुरुस्त फरमाया। क्योंकि डॉक्टर तो पर्चा लेके देता है, दवाई तो वैसे ऊपर डॉक्टर नहीं देता, दवाई कंपाउंडर देता है, ये सब कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर पर बड़ा एतमाद आ जाता है। सही। तो मेरा यही इब्तदा जो है हमारे सिलसिले की, मैं यही अर्ज़ करूँगा कि सिवाय इसके कि हम बर्दाश्त, हिम्मत और सब्र से काम लें, बहुत सारे मसाइल का सिर्फ यही हल होता है। और बाज़ मसाइल का हल जैसे कि अमूमन हमारे कहावतों के तौर पर लिया जाता है कि वक्त जो है ना ये बेहतरीन मरहम है। वक्त बेहतरीन मरहम है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका हल जो है ना वो वक्त है, वक्त मसाइल को हल कर देता है। क्या बात। अब इंतज़ार करें, कहते हैं ना यार आज मेरा वक्त ख़राब है, लोग कहते हैं ना वक्त ख़राब है, तो वक्त की बात होती है। वक्त ख़राब अच्छे के बारे में तबसरा करने के बजाय ये होता है कि आ जाती है चीज़ें, आ जाती है। तो मेरा ख्याल इंतज़ार करें और इंतज़ार करें। इसका जवाब ये मिलता है हमें, कितना इंतज़ार करें। आखिर कोई बर्दाश्त करे तो कितना करे, कोई सब्र करे तो कितना करे। तो भाई आप बता दें आप पे कितने सब्र की ताकत है। मैं आपको बताता हूँ कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। आप मुझसे पूछेंगे कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, इसका जवाब है मेरे पास, कुरान से जवाब देता हूँ। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। आप पर बोझ आएगा ही इतना जितना आप उठा सकते हैं। आप उठा नहीं सकते तो वो बोझ आप पर आएगा ही नहीं। ये आपकी कम हिम्मत थी जो आप समझते हैं कि मैं उठा नहीं सकता या मैं उठा नहीं सकती। ये क्या बात की। वो गफूर रहीम है, वो करीम है। आप हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करें। आपने उमूमन देखा होगा कि जब आपका भी तजर्बा होगा, जो देखने सुनने वाले हैं, कोई कहता होगा यार मैं नहीं कर सकता, आप ट्राई तो करें, यू कैन डू इट। आप इसको कहें यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। जब आप जैसा आदमी कह सकता है कि यार आप कर सकते हैं, आपको ऐसे पता चला वो कर सकता है, बिकॉज यू नो वेरी वेल। आप इसकी एबिलिटी को और इसकी सलाहियतों को, इसकी हिम्मतों को आप समझते हैं। आप एक आम आदमी होकर एक आम आदमी की हिम्मत और ताकत को समझते हैं, तो अल्लाह तो हमारा खालिक और मालिक है। अल्लाहु अकबर। और वो हम पर रहम फरमाता है। क्या बात। अपने प्यारे हबीब की उम्मत से मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो ये होता है। आप बोले कि फिर मुझ पर ऐसा क्यों है, तो भाई हो सकता है कि आपको अल्लाह ताला ने कोई दर्जा देना हो। क्या बात। और आप अपनी नेकी और परहेजगारी के तौर पर उस दर्जे को नहीं पा सकते हो, तो अल्लाह ने आपको मुसीबत में मुब्तला फरमा दिया कि आप सब्र करेंगे, आपको अजर मिलेगा और आपको वो दर्जा मिलेगा। सुभान अल्लाह। क्या हमारे ये मैं सिर्फ मिसालें आपको मोटिवेट करने के लिए, समझाने के लिए दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ नॉर्मली किसी ग्रेड को बढ़ाने के लिए, किसी पोस्ट को बढ़ाने के लिए, किसी पोजीशन को बढ़ाने के लिए क्या इन्हें मुख्तलिफ एक्सरसाइज और मशकों से और मुशक्क़तों से और मसाइल से नहीं गुजारा जाता लोगों को? रिफ्रेशनल कोर्सेज होते हैं ताकि वो मतलब कि इन चीज़ों को फेस करने के आदी बने। ये दुनिया में तौर पर मैं कह रहा हूँ। जी दुरुस्त फरमाया। तो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। हाँ जी। तो ये सिर्फ समझाने के लिए, ये तो एक नॉर्मल सी है। अब ये हो गया, बैठ गए, थक गए, फला फला फला। लेकिन अल्लाह ताला ये हकीम है, इसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। सुभान अल्लाह। ठीक है, एक तो ये बात। तो हम पर जो परेशानी, मुसीबत, चाहे कारोबार हो, अच्छा फिर एक और चीज़ हल के लिए, क्योंकि तसल्ली खुद एक बहुत बड़ा हल है। सुभान अल्लाह। ये बातें खुद एक बहुत बड़ा हल है जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। एक हल के लिए मैं आपको कि आप अपनी कोताहियों पर नज़र करें, अपनी गलतियों पर नज़र करें, अपने गलत फैसलों पर नज़र करें, बेवक्त फैसलों पर नज़र करें, तो फिर आप खुद देख लेंगे कि ये मुसीबत, जैसे अल्लाह ना करे किसी को मुंह का कैंसर हो जाता है, तो वो देखिए कि उसने क्या गलती की। वो गुटके खाता था, उसको लाख मना किया मत खाओ, मगर उसे गुटके नहीं छोड़े।
کسی کو پھیپڑوں کا کینسر ہو گیا معاذ اللہ، تو بولے کہ یار یہ کیا ہو گیا، تو آپ کا قصور ہے، آپ کو تو منع کیا تھا کہ آپ سگریٹ نہ پئیں، سینہ و پھیپڑا برباد کر دیتا ہے اور بھی طرح طرح کی بیماریاں لاتا ہے۔ آپ کو 4 اور بیماریاں عجیب و غریب نام بھی میں کیا لوں، تو آپ نشہ کرتے تھے، آپ کا جگر برباد ہو گیا تو آپ شرابیں پیتے تھے یا دیگر چیزیں یہ تو فزیکلی جو خرابیاں اور بیماریاں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ گناہوں کی صورت میں قبر اور قیامت اور آخرت کی مصیبتیں تو الگ ہیں، اس کے بارے میں تو سوچتے ہی نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ دنیا کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، قبر و آخرت کی تکالیف کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ اللہ، تو یہ کیونکہ قبر و آخرت کی تکلیف تو یہ تو تکلیف تو بیان سے باہر ہے نا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن حدیث کی روشنی میں موٹاپے کا حل بتا دے۔ دیکھو یہ تو کوئی مفسر، عالم اور قرآن پر گہری نظر رکھنے والا ہی بتا سکتا ہے۔ ایک موٹاپے کا حل بتا سکتا ہوں صحیح، کہ کھانے کے 3 حصے کر لو، واہ، ایک ہوا، ایک پانی اور ایک غذا، تو یہ ہے۔ اور ایک شریعت کے اصول ہیں جس کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن و حدیث ہی سے نکالے گئے ہوں، لیکن شریعت مطہرہ کے اور دین اسلام کے کچھ ایسے اصول ہیں کہ اگر ان سب پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، اس میں اقوال بھی ہوں گے، سیرت بھی ہوگی، صحابہ کی سیرت بھی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختلف انداز بھی ہوں گے، اور پھر بزرگوں کی تعلیم و تربیت سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اگر ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ کہ جب تک بھوک نہ لگے کھائے نہیں، واہ، اور جب بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دے۔ مدینہ مدینہ، طبی طور پر اگر آپ دیکھیں، کیونکہ اب اس 2 قدم آگے بڑھتا ہوں تو آپ پیدل چلنے کی عادت رکھیں، کیونکہ نارملی ہم اپنی کیلوریز کو برن نہیں کر پاتے۔ ہم جیسوں کے ساتھ یہ مسئلے لگے رہتے ہیں کہ ہم، کیونکہ جب کھانا کھاتے ہیں ہم تو کھانا ہی ہوتا ہے، تو کھانا کھاتے ہیں تو کیلوریز بنتی ہے، جب اس کو کیلوریز کو برن کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ نے 2000 کیلوریز ان کی توانائی لے لیں، 2000 توانائی آپ نے ان کی، تو آپ کو اس دن 2000 سے زیادہ توانائی آپ کو جلانی پڑے گی، یعنی آپ اتنا کام کریں کہ آپ کی توانائی خرچ ہو جائے۔ اگر آپ نے 1500 توانائی خرچ کی تو 500 توانائی آپ کے اندر رہی، کیونکہ کل پھر 2000 توانائی آپ اندر ڈالیں گے، تو وہ جو توانائی یا اس کو کیلوریز کے طور پہ لے لیں، وہ جو بنتی چلی جاتی ہیں نا، وہ پھر فیٹ بناتی ہیں، اور یہ چیزیں پھر موٹاپا لاتی ہیں، اور پھر اس کا علاج مشکل، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ چند مدنی پھول عرض کروں گا۔ یہ اہل سنت دامت برکاتہم اور عالیہ کا جو رسالہ ہے، وزن کم کرنے کا وزن کم طریقہ، کرنے کا طریقہ، اس میں کہ وزن کیوں کم کرنا ہے، نیت کیا ہو، اس کا بھی اس میں بیان ہے، اور اگر اس کا بھی مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے وزن کم کرنا ہوتا ہے۔ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عز و جل، امیر اہل سنت کے شعر نگران شورا۔ بھائی صاحب، آپ کا سلسلہ مسائل کا حل، میرا سوال ہے کہ ایک گھر ہے، مثال کے طور پر کوئی گھر ہے، اس گھر کا کوئی مالک ہے، کوئی فرد ہے، اس کی اولاد ہے، وہ کئی مسئلے مسائل میں گھری ہوئی ہے، یا وہ خود باپ یا ماں مسئلے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ان کو پتہ کیسے چلے کہ ہمارے گھر کے یہ مسئلے مسائل ہے؟ بعض مسئلے ہوتے ہیں پر ان کو مسئلے نظر آتے نہیں ہیں۔ اب ان کو مسئلے کی نشاندہی کس طرح ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، یا اولاد کا یہ مسئلہ ہے، یا اس مسئلے کا یہ حل نکلے گا؟ وہ مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھتے، اس مسئلے کو وہ مسئلہ کیسے سمجھے، کس طرح سے سمجھے؟ آپ با کمال جواب دیتے ہیں، ماشاء اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ مزید برکت دے، آپ کی عقل کو سلامت رکھے۔ جواب ارشاد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ان کی وبرکاتہ۔ کال کے ساتھ ایک میسج ایڈ کر دوں۔ کہہ رہے ہیں کہ ابو کزن کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں، اور جہاں ابو چاہتے ہیں وہاں ہم راضی نہیں ہیں، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ یہ تو کیا مسئلہ ہے۔ اصل میں یہ جو ابھی کال آئی نا، ایک تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے حوصلہ افزائی بھی کی، دعاؤں سے بھی نوازا، بہت بہت شکریہ۔ بعض اوقات پیارے اسلام بھائی یہ ہوتا ہے کہ بڑے جو ہے نا یہ مسئلہ سمجھ چکے ہوتے ہیں، آپ کو بتا نہیں رہے ہوتے کہ آپ مسائل میں ہیں، اور وہ مسئلے کے حل کو اس طرح لے کے چل رہے ہوتے ہیں
کہ تھوڑا سا ٹائم کیل کرنے سے، یعنی ٹائم گزار لینے سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے ماہ رمضان میں ایک واقعہ بیان کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو ہمارا سلسلہ تھا گھریلو مسائل اور اس کا حل. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا، جس کا میں خلاصہ تھوڑا مختصر طویل روایت ہے کہ ایک غزوے سے واپسی پر منافقین نے بڑی بے تکی حرکتیں کی تھیں. عبداللہ بن ابی سلول یہ منافقین کا سردار تھا، رئیس المنافقین جس کو کہا جاتا ہے. اس نے بڑی بکواسیں کی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھی اس نے بکواسیں کی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی جا کر اس بدبخت کی گردن اڑا دیتا ہوں. میرے نبی پاک نے منع کیا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. یہ آپ نے بڑی دور اندیشی کی بات فرمائی دی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ منافقین مسلمان بن کر مسلمانوں میں تھے نا. میں مسائل کے حل کو آپ کو بتا رہا ہوں، مقصد یہ کیوں ہوا کیا ہوا یہ نہیں ہے، مسئلے کا حل میرے نبی پاک نے کیا نکالا. اس ٹائم پر مسلمان یہ غزوے سے واپس آئے تھے نا، لڑائی سے، جنگ سے واپس آئے تھے، تو بالکل جنگی سامان سے لیس تھے، تلوار اور بھالے اور جو جنگی سامان ہوتے ہیں وہ سارا تھا. تو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا، کہنا سننا زیادہ ہو جاتا، تو یہ آپس میں لڑائی چھڑ جاتی. انصار بھی تھے، مہاجر بھی تھے، تو ان کی تو آپس میں محبتیں تھیں. منافقین اپنا کام کرتے تھے جو بدبختی پھیلاتے تھے. تو یہ ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوچ کی تیاری کرو، یعنی سفر کی تیاری کرو. یہ مطلب یہ وقت نہیں تھا سفر کرنے کا. سفر کی تیاری شروع ہوئی، سفر شروع ہو گیا. اب تھے تو آپس میں مسائل تو ہو چکے تھے کہ بس اب کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا. اب سواریاں چلی. جیسے ہی نماز کے لیے رکے، نماز ادا کی، کچھ انسان کی ضرورت کی کام ہوتے وہ کیا، آرام کرنے کے وجہ فرمایا چلو پھر چلے. پھر اسٹے کیا، تھوڑا رکے، پھر شاید فرمایا چلو چلے. اب سونے نہیں دے رہے، اور جو سوار تھے، جو ساتھ تھے، وہ تھک رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا چلو، پھر سب چلے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے سب نے چلنا ہے. چلے. اب کہیں بھی اسٹے نہیں ہو رہا، رکا نہیں جا رہا ہے، اور سفر پر سفر، سب کی حالت نڈھالی ہو جاتے. اب مطلب تھکن، کچھ نہ کچھ بھوک، کچھ نہ کچھ پیاس، بالکل حالت غیر ہو گئی. ایسے میں مدینہ منورہ یہ سب پہنچے. اب ایک ہی کام تھا کہ سوار سے اترنا ہے، گھر جانا ہے، سو جانا ہے. تھک گئے بالکل. جب یہ گھر گئے اور اب سب ختم ہو، جب گھر جا کے سو گئے تو بہت بڑا ایک تو سفر کا ٹائم نکل گیا اور ریسٹ ٹائم نکل گیا. تو کئی گھنٹوں اور کئی وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس میں نکل گیا. کوئی آپس کی ڈسکشن نہیں ہو سکی اور تھک گئے. اب اٹھنا تھا، اٹھنے کے بعد کافی چیزیں سیٹلڈ ہو جاتی ہیں، مگر اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی نازل ہو گیا اور وہ کیفیت ہو گئی. پھر سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اب اگر کوئی اس کے ساتھ یہ کر دے تو کوئی نہیں کہے گا کہ غلط ہوا. تو یہ پوری ایک روایت ہے. پھر اس کے کئی الفاظ ہیں اور اس میں اور بھی کئی مضامین ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں. تو یہ تو جو میں نے بیان کیا نا، یہ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا. اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ کہتے نہیں، جو کہتے ہیں وہی کی جاتی ہے. سبحان اللہ. ہماری حکمت عملیہ غلط ثابت ہو سکتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقدامات غلط ثابت نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھیے گا. مگر ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیے گئے اقدامات، مبارک اقدامات سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو بعض اوقات گھر کے بڑے سمجھتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم نکالو. یہ بہت پریکٹیکل بات کر رہا ہوں میں. گرم پتیلی نہیں پکڑتے گھر کے بڑے. بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ پتیلی گرم پکڑتے ہیں، بڑے گرم پتیلیاں نہیں پکڑا کرتے. بڑوں کو پتا ہوتا ہے کہ یا تو اس کو پکڑنے کے لیے کپڑا لینا پڑے گا یا اس کو ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا. اب کپڑا ہے ہی نہیں، ٹھنڈا یہ ہو نہیں رہا ہے، تو کیوں پکڑے بھائی. یہ تو میں نے ایک بات کی. تو بڑوں کے ساتھ حسن ظن رکھیں.
اپنے والدین کے ساتھ اپنے بزرگ حسن ظن رکھیں. آپ کو جلد بازی ہے مگر وہ حکمت عملی شاید آپ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے کہ ابھی اس مسئلے کو حل اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات بیوی پیچھے پڑ جاتی ہے شوہر کے, آپ کیوں نہیں کرتے؟ شوہر کو اللہ نے اس سے زیادہ اگر عقل دی ہے تو پھر وہ عقل کا استعمال بھی تو کرے گا نا. آپ کے کہنے پر وہ لڑا لڑی یا مارا ماری تو شروع نہیں کر دے گا, مسلسل فیصلے تو شروع نہیں کر دے گا. تو جذباتی ہونے کے بجائے آپ عقل سے کام لیں. یہ تو ہوئی میں نے ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ ہے, اب وہی سنی انسنی کر رہے ہیں, اگنورنس پالیسی زیادہ ایکسٹراڈنری لے رہے ہیں, وہ کسی چیز کو ڈیل ہی نہیں کر پا رہے, فیل ہی نہیں کر پا رہے کہ بچے پرابلم ہے. تو ایسی صورتحال میں اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ تنہائی میں مسئلے کو سامنے رکھا جائے کہ اگر یہ حل نہیں ہوگا تو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے سم ٹائم ان کی نظر میں نہ ہو, وہ اگنور کر رہے ہوں, یا ان کی معلومات نہ ہو, اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے یہ نہ ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں پیارے اسلامی بھائیو, یہ چیزیں عموماً گھروں میں بنتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. گھروں میں بنتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں. جن کے گھروں میں بات بات پر پکڑ ہوتی رہتی ہے, بیٹھ کر پنچا, بعض عورتوں کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, یہ تھوڑا کام کر لیتی ہے, پھر ماں بیٹیاں بیٹھتی ہیں, پتہ نہیں کون کون بیٹھتا ہوگا, آس پاس پڑوس کی عورتیں بیٹھتی ہوں گی, اس کی پنچات اس کی پنچات, کیونکہ ان کے پاس کوئی 12 گھنٹے کا دن رات کا کوئی بھاگ دوڑ والا کام تھوڑی ہوتا ہے جیسے مردوں کے پاس ہوتا ہے. نہیں ہوتا, سب کا نہیں کہہ رہا مگر میجورٹی کی بات کر رہا, نہیں ہوتا. تو آج کل تو ماسیاں گھر میں ہوتی ہیں تو ویسے ہی عورتیں گھر کی بڑی بڑی فارغ ہو گئی ہوتی ہے. تو ہر چیز میں نہیں پڑھا جاتا, یہ یاد رکھیے گا, ہر چیز میں انوالومنٹ نہیں کی جاتی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کیا کریں, بہت زیادہ چیخو پکار بولنا, یہ کرنا, یہ نہیں کیا کریں. پھر آپ کہتے ہیں ہماری سنی نہیں جاتی, آپ چلاتے ہیں اس لیے تو سنی نہیں جاتی, بار بار چلانے سے بھی سنی نہیں جاتی. تو اللہ کرے کہ جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے, اب چونکہ میں نے جو آپ کو عرض کیا ہے نا, یہ کئی گھروں کے سمجھیں کہ مسائل کا ایک طرح سے حل نکالنے کی میں نے کوشش کی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو اس انداز پر بھی حل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی کافی حل میرے ذہن میں آ سکتے ہیں یا آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ٹائم گنجائش نہیں دیتا کہ میں ایک ہی چیز کو لے کر آدھے گھنٹے تک بیان کروں. میسج جو میں نے پڑھا تھا کہ ابو جو ہے وہ جہاں والد صاحب راضی ہیں وہاں یہ راضی نہیں ہے, جہاں یہ راضی ہیں وہاں باپ راضی نہیں ہے. اللہ کی رضا کس میں؟ جس میں اللہ کی رضا ہے اس میں یہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا تو حدیث شریف کے مطابق تو باپ کی رضا میں ہی ہے. اگر والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی سے نوازا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ بیٹا یا گھر کے دیگر افراد یا اولاد یا گھر کے دیگر افراد کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں اور کف ملتا ہے, کوئی شرن کا بات نہیں ہے, تو وہ راضی ہو جائے. اور اگر اولاد دیکھتی ہے کہ ماں باپ کی رضا اس میں ہے تو انشاءاللہ ماں باپ کی راضی کر کے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی مدنی انقلاب ڈال دے گا, اس کے گھر میں بھی امن ڈال دے گا. پریورٹی ایٹ لیسٹ والدین کی رضا کو دینی چاہیے. بندے کی بھی تو کوئی مرضی اپنی, تو ماں باپ بندے نہیں ہیں, بندے کی اپنی مرضی, والدین بھی تو بندے ہیں. اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اولاد اپنے ماں باپ کے ماتحت ہی ہے. ایسی بات. اور یہ اولاد کو سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ سے بڑھ کر اس کا کوئی مخلص ہے نہیں. اللہ نے ان کو آپ کے لیے مخلص بنایا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے برا نہیں چاہتے. فیصلے غلط ہو سکتے ہیں, حکمت عملی چک سکتے ہیں, لیکن اولاد کے لیے کوئی برا نہیں چاہتا. یہ چیزیں ضرور دیکھنی ہیں. تو گھر کے دیگر افراد جو چاہتے ہیں, میں نے کہا نا کہ وہ ضد نہ کرے, ضد سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. کسی ایک کو جھک جانا چاہیے اور اڑی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جب دونوں طرف سے فائر ہونا تو جنگ جاری رہتی ہے. اگر ایک طرف سے سیز فائر ہو جائے نا تو جنگ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کال. جی میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ میری 3 بہنیں ہیں, ان کے رشتے نہیں آ رہے, ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. 3 بہنوں کے لیے وظیفہ. جی. جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں, جیسے آپ نے گھر والوں کے حوالے سے کہا کہ بہنوں کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں, تو فجر کی نماز کے بعد, نماز فجر ادا کرنے کے بعد اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھنا ہے. اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں, تو یہ بہنیں آپ کی پڑھیں.
اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا انشاءاللہ. 312 مرتبہ 312 بار یا ذل جلالی والاکرام. اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل جو اوراد و وظائف بیان کیے جاتے ہیں یہ مدنی چینل کے ناظرین تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ. باقاعدہ پرنٹ شدہ مدنی چینل کے ناظرین موجود ہوتے ہیں. آپ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ کیجیے. ویب سائٹ موجود ہے ہماری. ویب سائٹ موجود ہے ماشاءاللہ, اور روحانی علاج کی اپلیکیشن موجود حال ہے. یہ ہے کہ جنید بھائی اب لوگ سفر نہیں کرتے اتنا, جی یعنی اب گھر بیٹھ کر ان کو دنیا بھی سیکھنی ہے دین بھی سیکھنا ہے. یہ بتا دو, بہت عجیب حال ہے. اچھا, گھر بیٹھ کر بیل بھرے جا رہے ہیں, جی گھر بیٹھ کر پرچیزنگ کی جا رہی ہے, اتنی یعنی دنیاوی طور پر دیکھیں نا تو گھر بیٹھ کر فیسیلیٹ کیا جا رہا ہے. اب پتہ نہیں ڈاکٹر حضرات جو ہیں یہ کب سے مطلب کہ آن لائن یہ شروع کرتے ہیں میڈیکل, لیکن یہ چونکہ فزیکلی چیک کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ایسا سافٹ ویئر بھی آ جائے تو کوئی شاید دیر نہیں ہوگی کہ آپ اپنے گھر میں 4 سامان رکھ لیں, یہاں سے انگوٹھا رکھیں, یہاں سے یہ رکھیں, تو ڈاکٹر صاحب گھر بیٹھ کر شاید یہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کر ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کی نیسیسری چیزیں دیکھ لیں, کیونکہ جیسے ورچوئل چیزیں بہت ساری آ چکی ہیں. تو ایسا ہو جائے تو پھر لوگ گھر بیٹھ کے ڈاکٹر سے علاج, لیکن ڈاکٹر فی سبیل اللہ بہت مشکل ہے. تو ڈاکٹر یہ بولیں گے کہ ہمارے آن لائن ہونے کے لیے آپ کو کریڈٹ کارڈ اسکریچ کرنا پڑے گا, یہ شاید کریں گے. الحمدللہ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ دعوت اسلامی کا اہم ترین یہ جو شعبہ ہے, یہ گھر بیٹھے بھی ماشاءاللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین استفادہ کروا سکتے ہیں. جی, لوگ دنیا کمانے کے لیے گھر کی سہولت دے رہے ہیں, ہم آخرت بنانے کے لیے گھر کی سہولت دے بھی رہے ہیں الحمدللہ, آپ لوگ بھی دے رہے ہیں, کوشش جاری ہے. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر زیرک صاحب, آئے گی ایسی کوئی میڈیکل فیسیلیٹی گھر بیٹھ کر علاج کر رہے ہیں؟ یہ یہاں پہ کہ یورپ وغیرہ میں آلریڈی سسٹم آ چکا ہے کہ بالخصوص جی پی حضرات جو ہیں وہ کئی بیماریوں کا علاج آن لائن کے ذریعے جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان میں بھی کچھ ڈاکٹر حضرات بالخصوص جو ہے نا وہ عورتوں کے حوالے سے جو ہے نا آن لائن کلینکس کر رہے ہیں. جی پی جنرل فزیشن, جی فیملی ڈاکٹر جس کو کہتے ہیں. اوکے چلیں آگے لیں. میسج ہے جی, کہہ رہے ہیں کہ خوف بہت آتا ہے, یوں لگتا ہے جیسے میرے پیچھے کوئی ہے. اچھا, کیا کیا جائے؟ 2 چیزیں اس میں میرا خیال ہے, میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی چاہیے, یعنی کہ علاج بھی چاہیے کہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بیماری یا ایسا ذہنی یا قلبی بیماری نہ ہو. یہ انشاءاللہ خلیل بھائی بتائیں گے. اور اس کا یقیناً روحانی علاج بھی ہونا چاہیے. اور یہ کہ بنیادی ایک حل یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا اگر ایک بیجا خوف ہو تو اس کی طرف توجہ نہ کی جائے. توجہ نہ کی جائے تو انشاءاللہ یہ خوف جو ہے نا وہ انسان کے دل و دماغ سے دور ہو, بلکہ یہ ایک نفسیاتی مرض بھی ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر شارٹ اس ایک بیماری, کیونکہ اس طرح بہت سارے لوگ ڈر اور خوف کا شکار ہوتے ہیں. صحیح. بعض اوقات ایک میسیج ہے, ایک کال ایسی میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ شاید کئی ہزاروں کے لیے حل نکال کر دیتی ہو. تو خلیل بھائی اگر اس کا کوئی اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ عوارض کو جیسے امراض بندے کو لگ جاتے ہیں کہ جس کی طرف اس کو توجہ نہیں ہوتی, اور وہ اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے. دیکھو پیچھے پڑا ہوا ہے, کوئی پیچھے ہاں ڈر, یہ جنات کا نہیں ہوتا, کوئی مجھے کچھ کر دے گا, وہ مطلب لوگوں سے ڈر رہا ہوتا ہے. کبھی بیٹھ کر کبھی اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں. نہیں, یہ بھی الگ ہے غالباً. یہ جیسے آفیسز کے اندر آدمی کو لگے یار یہ کچھ کر رہا ہے, میری نوکری چلی جائے گی تو میرے سے یوں ہو جائے گا, تو وہ سیڑھی چڑھ رہا ہوگا تو اس کو لگے گا کہ میرے پیچھے کو مجھے مارنے کے لیے سیڑھی چڑھ رہا ہے. دروازہ بجے گا لگے گا لگتا ہے کوئی مجھے مارنے کے لیے آیا ہے. اس طرح کے ڈاکٹر زیرک کیا کہتے ہیں آپ, am I right or wrong? That type of disease I think کہ یہ ایگزسٹ تو کرتی ہے. جی, اس میں 2 قسم کے نفسیاتی امراض ہیں جن میں جو ہے نا اس طرح کے خیالات اور خوف آ سکتا ہے. ایک تو اینگزائٹی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بندہ خواہ مخواہ میں جو ہے وہ وریز کرتا ہے, اور دوسرا اس کو ہم سائیکوسس بولتے ہیں, اور اس کی ایک علامت ہوتی ہے پیرانوئڈ تھاٹس کہ کوئی دوسرا مجھے جو ہے وہ نقصان پہنچا دے گا یا پولیس میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے بے جا طور پر. تو یہ 2 نفسیاتی امراض ہیں جو کہ ان سچویشنز میں جو ہے وہ
इन अलामात के साथ जो है वो हमें कंसीडर करना होंगे, और बिलखसूस जो है वो मेरा मशवरा होगा मदनी चैनल के नाजरीन या जिन इस्लामी भाइयों के साथ ये प्रॉब्लम्स हों या मदनी चैनल के नाजरीन के साथ, तो वो अपने जो है वो सबसे पहले तो अपने जीपी या फैमिली डॉक्टर से रजू करें, और फिर उसके बाद अगर वो समझे मशवरा दे तो फिर माहिर नफ्सियात से जाकर इस पर जो है वो गुफ्तगू की जाए। और बिलखसूस ये याद रखिएगा, जो अगर मरीज नफ्सियाती है वो खुद कभी भी इन चीज़ों को डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाएगा, ये उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं उन पर होगा कि वो उसको लेकर जाएं और ये हेल्प उनको हासिल। देखिए ये तो आपने हल बुलाने वाला ही कर दिया डॉक्टर साहब, मगर मिसाल के तौर पर ऐसा कोई मरीज आपके पास है तो आप उसको कोई तो हल देते होंगे कि देखिए आप यूं नहीं यूं करें, यूं नहीं यूं करें। हम पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू पर एक हल तो होता है ना। हल क्या? देखें उसमें सबसे पहले तो देखें, जो बहुत सारे इस्लामी भाइयों का ज़ाती तजर्बा भी होगा कि दरूद पाक अगर पढ़ने की हमारी आदत बन जाए तो जो दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमत उस पर नाजिल होती है। तो जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमत नाजिल होगी तो बेशुमार हमारी परेशानियां जो है वो दूर हो जाएंगी। ये तो एक मजहबी पर्सपेक्टिव हुआ। अगर इस पर जो है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब हम ज़बान पर किसी भी चीज़ का विर्द करेंगे, दरूद पाक का बिलखसूस, तो इसका असर हमारे दिमाग पर होगा। हमारी सोचें जो है ना, जो खामखा में मनफी सोचें आ रही हैं, तो एक तो जहन उधर से हट जाएगा और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल दरूद पाक की बरकत से हमें सुकून भी मिलेगा। तो बहुत सारे मरीज जो बिलखसूस एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, मैं समझता हूँ अगर ये एक चीज़ करना शुरू कर दें कि हर वक्त जो है वो दरूद पाक का जिक्र ज़बान पर रखें, तो मैं समझता हूँ कि हमारी नफ्सियात में शायद ऐसी कोई और थेरेपी नहीं है कि जो इतनी मौसर तरीन हो सके। माशाल्लाह। जी जुनैद भाई, आप क्या हल बताते हैं? जो कैफियत आपने बयान फरमाई मैसेज के ज़रिए कि जिसकी ये कैफियत हो कि डर उस पर हो जाता हो, डर लगता हो, खौफ उस पर तारी रहता हो, या ऐसा महसूस होता हो कि मेरे पास से कोई गुजर कर गया है, ऐसी अगर कैफियत हो तो 1000 मरतबा अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या वाहिदु ये पढ़ना है। पढ़ना कैसे है? पढ़ना भी तन्हाई में बैठ कर है, और इस वजीफ़े को पढ़ने के दौरान बातचीत भी नहीं करनी। अव्वल व आखिर दरूद पाक के साथ या वाहिदु जो 1000 मरतबा पढ़े, अल्लाह पाक की रहमत से उसका डर खौफ ये जाता रहेगा। और डर खौफ होना चाहिए तो खौफ खुदा हमारे अंदर हो, कब्र व आखिरत का खौफ हमारे अंदर पैदा होना चाहिए ताकि आखिरत की तरफ, नेक अमाल की तरफ हमारी रग़बत पैदा हो। अल्लाह पाक दुनिया भी खौफ से हम सबको महफूज फरमाए। आमीन। जी कॉल। मेरा भी एक मसला है, बराए करम इसका हल फरमा दें कि मुझे तकरीबन 6 साल से टांग में एक जख्म है, तो मैंने 3 दफा ऑपरेशन कराया है पर अभी तक वो बेहतर नहीं हो रहा। तो इसके बारे में मैंने बेसब्री भी बहुत की और जेहन में तरह तरह के वसवसे भी आते हैं और टेंशन भी है। बराए करम अगर इसका इलाज भी कोई यकीन साहब अता फरमा दें और कोई रूहानी इलाज और खुसूसी दुआ भी फरमा दें। इंशाल्लाह मेरी नीयत है, मैं हर माह इंशाल्लाह 3 दिन सफर की नीयत है और ईद पे भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सफर की है। आप दुआ करें इस्तिकामत के साथ मदनी काफिलों में सफर की तौफीक मिल जाए। आमीन वइय्याकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और मेरा ख्याल है इलाज बिल ग़िज़ा वाला भी मदनी फूल कबूल फरमा लीजिए कि बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें हमारे खून में शामिल हो जाती हैं जिसकी वजह से ज़ख़म दुरुस्त नहीं हो पा रहे होते, और फिर हम दवाओं पर दवाएं लिए चले जाते हैं। तो कुछ इस तरह के ये मुशाहिदे भी हैं और कुछ मालूमात भी है कि इलाज बिल ग़िज़ा के ज़रिए से बहुत सारी बीमारियों का मतलब कि ख़ात्मा हो जाता है। तो हो सकता है कि आप इलाज बिल ग़िज़ा की तरफ जाएं, अपने डॉक्टर से मशवरा करें, तो वो कई ग़िज़ाएँ आपकी बंद कर देंगे और कई ग़िज़ाओं की तरफ आपको ले जाएंगे। और इस तरह ये हकीम साहब जो होते हैं ये भी इसी तरह की चीज़ें आप लोग कहते हैं। जी, अगर ये इस दौरान अपने ज़ख़म जैसे इनके हैं तो अगर चावलों का इस्तेमाल ना करें, चावल का इस्तेमाल ये बंद करें, बादी अशिया जो होती हैं जैसे कि आलू है, इसी तरह चने की दाल है, गोभी है, बैंगन है, इसी तरह अरवी है, इस तरह की चीज़ों से बचें। और इनको एक इलाज भी अर्ज़ कर देता हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये अल्हम्दुलिल्लाह इलाज इतना प्यारा है कि आप
इसके बड़े फ़वाइद हैं कि बाद शुगर के मरीज़ होते हैं, उनके लिए ये आता है कि ज़ख़म उनका ठीक ही नहीं हो पाता, तो उनके लिए भी बहुत कारआमद है। सिर्फ 3 चीज़ों पर यह इलाज मुश्तमिल है। आपने एक तो लेनी है हल्दी लेनी है, और नंबर 2 आंवला। आंवले का एक तो मुरब्बा होता है कि आंवला खुश्क होता है, खुश्क आंवला, और नंबर 3 सिमलू। सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं, आंवला, खुश्क, और नंबर 2 हल्दी, और नंबर 3 सिमलू। इन तीनों चीज़ों को आपने 100-100 ग्राम लेना है और फिर इसको पीस लीजिए। 1-1 चम्मच सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। तो अल्लाह ताला ने चाहा कि किसी भी तरह का बिगड़ा हुआ जो ज़ख़म होता है इंशाअल्लाह उसमें मुफीद होगा। शुगर के मरीज़ों को तो बिलखुसूस ये बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत मुफीद बात की आपने। अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम है या रक़ीबु, या रक़ीबु, या रक़ीबु, रॉ कौफ मोटो वाला कौफ, जी मोटा कौफ, रक़ीबु, ये 3 मरतबा आप पढ़ें अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ, और पढ़कर वक्तन फ़वक्तन दिन में कई मरतबा आपने अपने ज़ख़म पर दम करना है। एक वजीफ़ा ये हुआ। दूसरा एक मदनी मशवरा ये भी है कि आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिए। जो इस तरह के ज़ख़म होते हैं, तो बीमारियां होती हैं, तो इसके कुछ मखसूस तावीज़ात होते हैं, आप फ़ी सबीलिल्लाह तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में अल्लाह पाक की रहमत से आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके इस मर्ज़ को और दीगर अमराज पर भी ख़ास रहमत की नज़र फरमाए। आमीन 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 आमीन। मैसेज के ज़रिए ये कह रहे हैं कि सेल्फी लेना भी एक मसला है, इस पर रोशनी डलती रहती है, लेकिन एक नौजवान सेल्फी बनाते हुए नहर में डूबकर मर गया। आप कुछ फरमाएं। सेल्फी और वन व्हीलिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसान अब अपने जान को दाव पे लगा कर ये काम कर रहे होते हैं। एक तो बेजा जज्बे हैं, शोहरत इसमें बहुत बड़ा उनसर है, तलब शोहरत। नॉर्मली जो अपनी सेल्फी, नॉर्मली देखें, मैं 100% नहीं कहता, अल्लाह के नेक बंदे, अच्छे बंदे, सुथरे बंदे भी हैं जो बड़े मुफीद तरीके से काम करते हैं, और ये जो भी करते हैं उसके पीछे एक दुनिया और आखिरत का फ़ायदा इनके पेश नज़र होता है। लेकिन नॉर्मली अगर जनरली बात करें तो ये शोहरत तलबी जो है ना, ये सब काम कराती है। चाहे आप अच्छी जगह पर बैठकर सेल्फी दें या किसी बड़ी ही मतलब के वो खतरनाक जगह पर बैठकर सेल्फी दें, या 4 मशहूर लोगों में बैठकर आप अपनी सेल्फी बनाएं, इस तरह बनाएं, इसके पीछे बहुत बड़ा एक फैक्टर छुपा हुआ है, वो है शोहरत तलबी। कि लोगों को पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किसके साथ हूँ, और इसमें कोई उसके पास अच्छी नीयतें नहीं होती। हम नहीं कहेंगे कि ये शोहरत तलबी के लिए कराए, हत्ता के बाज़ के कराइन तो बिल्कुल वाज़े होते हैं, उसमें फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल करीना वाज़े है, यानी कि अलामत वाज़े हैं कि वो ये कर रहा है। अब मैं खांसूँ तो आप बोलो कि नहीं यार मेरे को हुस्न से रखना जिसको खांसी नहीं। अब खांसी है तो नज़र आ रही है, नज़ला नज़र आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होती। तो फिर हर जगह बदगुमानी का भी हुक्म सा लगाया नहीं जा सकता। तो ये शोहरत तलबी जो है ना, ये काम करवाती है इस तरह के। तो जब इंसान के अंदर से ये चीज़ निकल जाए कि मुझे मशहूर होना है, तो मतलब मैं इसके ज़रिए अपनी शोहरत चाहता हूँ, तो हो जाएगा। बाज़ होते हैं कि लोग खुद चाहते हैं कि यार इनकी चीज़ें, जैसे हम अमीर सुन्नत की चीज़ें बना बना कर आपको दे रहे होते हैं, या अमीर सुन्नत को हम अर्ज़ कर रहे होते हैं कि आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें, कि लोग आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। इसने बड़ी प्यारी बात की कि आदमी हर एक की बायोग्राफी में इंटरेस्ट नहीं लेता। अब मतलब एक आम आदमी है, उसको आप पूछे कि भाई आप सबके बीच में यार आप कहाँ पैदा हुए, क्या करते हैं, क्या पसंद करते हैं, बैठे सुनने वालों को नहीं इसकी गर्ज होती कि ये क्या पसंद करता है, कहाँ पैदा हुआ, तो पहनता क्या है, तो खाता क्या है, तो पीता क्या है। ये तो मेरा ख्याल है आप सब समझ सकते होंगे। तो ऐसी कितनी पर्सनैलिटी हैं कि जिनके बारे में आपके अंदर ये जज्बा है कि इनके खाने पीने, सोने जागने की रूटीन और इनकी आदत और अतवार का हमें पता चले। ये इनको सेलिब्रिटी भी कहते हैं, इन्हें पर्सनैलिटी भी कहते हैं, इन्हें माशरे की ख़ास लोगों में भी शामिल किया जाता है कि जिनके बारे में लोग जानना सुनना पसंद करते हैं, चाहते हैं। हर एक के बारे में नहीं कहता। अब आप हर एक के बारे में उनके सामने बैठ कर बात क्या करें, हमें से क्या दिलचस्प, लेकिन ये कर रहे होते हैं। तो
اپنے اندر اپنے آپ کو نہ سمجھا جائے، یعنی میں خود کو نہ سمجھوں. اگر کوئی میرے بارے میں سمجھتا ہے ایک الگ چیز ہے، تو مہربانی کریں کہ یہ شہرت پانے کا، اب اس میں آپ بعضوں کا فاسد نیت ہوتی ہے، نیت بنتی ہے، وہ نیت سمجھتا ہے کہ میں نے اچھی بنائی ہے، مگر وہ نیت کا محل نہیں ہوتا، وہ نیت کا مقام نہیں ہوتا کہ مطلب کہ لوگ یوں ہو جائیں گے تو خوش ہو جائیں گے. وہ خوش نہیں ہوں گے یا چار آدمی باتیں کرتے ہیں. تو ایسی جگہوں سے بچا جائے، ان چیزوں سے بچا جائے. اور میں نہیں کہتا کہ ہر سیلفی اور ہر بنانے والا گناہ گار ہوگا، بعض صورتوں میں گناہ بھی ہو سکتا ہے، بعض صورتوں میں اس کی سخت شرعی مذمت بھی ہو سکتی ہے، بعض صورتوں میں اس کو پسند کیا جائے گا، مستحسن ہوگا، بعض صورتوں میں یہ اس کو اسلام و دین بھی پسند کر رہا ہوگا کہ ٹھیک ہے اس میں کافی لوگوں کی بھلائی اور فلاح چھپی ہوئی ہے. مگر عام طور پر لوگوں کو چاہیے کہ وہ شہرت کا اور اپنی چیزوں کو بیکار اپڈیٹ کرنے کا جو ہے اب چل پڑی ہے، کیا کر سکتے ہیں، خود کو بچائیے، عزت کو بھی بچائیے اور اپنی جان کو بھی بچائیے. کال. میرا نام محمد امین رضا اشکاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان رضا نورے والی رحیم خان کے درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہوں. میری عمر تقریباً 15 سال ہے. میرا یہ سوال تھا کہ رات تقریباً ہم 12:30 1 بجے قریب پڑھائی کرتے کرتے سو جاتے ہیں، تو 2-3 دن سے میرے سر میں کافی درد رہنے لگ گیا ہے اور آنکھوں میں بھی پریشانی کی طرف سے، اور اس کا حل بتا دیں. اور میں سو کر جب اٹھتا ہوں تو یکدم میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور اٹھا نہیں جاتا صبح فجر کی نماز. کا روحانی علاج بتا دیجیے. روحانی علاج بھی بتائیں. اس میں بیٹا پرابلم بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سونے کا ماحول صحیح نہیں ہوتا، تو نیند صحیح نہیں آتی. تو سونے کا ماحول تھوڑا سا مناسب رکھیں کہ جس میں نیند آپ کو پراپر آئے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے موبائل کا استعمال اگر کرتے ہیں تو مت کیجئے گا، کہ اس سے بھی نیند میں پریشانی آتی ہے، اور جب نیند صحیح نہیں ہوتی تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، شاید آپ کو فائدہ ہو جائے. میرے ساتھ اگر میں کہوں کہ 50 مرتبہ سر کے درد کا مجھے پرابلم ہوتا ہو تو غلط نہیں ہے. یعنی اتنا سر بعض اوقات میرا بھاری ہوتا ہے کہ بیٹھنے کی پوزیشن نہیں ہوتی لوگوں کے ساتھ، لیکن تنظیم ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، بات چیت کرنی پڑتی، لیکن مزاج اس وقت ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. الحمدللہ رب العالمین، اللہ احسان ہی، اللہ کی کروڑ کرم ہے، میں دوائی نہیں لیتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا یہ پرابلم بھی آرامی کی وجہ سے ہے. تو پھر میری ایک ہی توجہ ہوتی ہے کہ کسی صورت ایک پراپر آرام کر لیا جائے. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جاگنا پڑتا ہے، نیند کم ہوتی ہے، آگے جدول بن چکا ہوتا ہے اس طرح کا، تو اسپیس تو ہم رکھتے ہیں، لیکن پھر پیچھے سے کام اتنا ارجنٹ آ جاتا ہے کہ پھر ہمیں جاگنا پڑ جاتا ہے اور لیٹ سونا ہوتا ہے. جب لیٹ سونا ہوتا ہے لیکن آگے کی چیزیں ڈسٹرب نہیں کی جا سکتی نا، لوگ جمع ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے روکا نہیں جا سکتا. خود آپ کو اپنی ہی صحت اور اپنی معاملات میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تنظیم ہے، تنظیم کے لیے یا جو ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریوں کے لیے پھر بہت ساری چیزیں کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں. تو میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ سبب کو دور کریں، دوا سے دور رہیں. یہ میرا تجربہ ہے، میں آپ کو اپنے تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں. دوائی کی طرف حتی الامکان نہ جائیں، سبب کو دور کریں، دوائی سے دور رہیں. دوائی اس وقت تک استعمال نہ کریں جب تک کہ دوائی استعمال کیے بغیر گزارا نہ ہو. یہ یاد رکھیے گا. مطلب دوائیاں تو مطلب کہ لاکھوں کی تعداد میں، آپ کس دوائی کو استعمال کریں گے. تو سبب پر غور کریں. چاہے پھر سر میں درد کی وجہ آنکھوں میں نمبر آ جانا بھی ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں آنکھوں میں ہوتی نمبر کیسے آتے ہیں؟ مطلب چشمہ لگ جاتا ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے. نظر کمزور ہو جاتی ہے، تو یہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کچھ چیزوں کی طرف غور کریں تو ہو جائے گا انشاءاللہ. روحانی علاج بھی دیتے ہیں. 3 مسئلے انہوں نے اپنے بیان کیے نا. واہ. ایک تو یہ کہ رات کو نیند نہیں آتی، دوسرا درد سر کے حوالے سے، تیسرا نماز فجر کے لیے اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے، اور جب سو کر اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی سر میں درد ہوتا ہے. تو اولاً تو یہ کہ رات کو سونے سے پہلے آپ آیت درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ 1 مرتبہ پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما 1 مرتبہ پڑھیں. اب اس کے بعد آپ درود پاک پڑھتے رہیں، آپ کو انشاءاللہ عز و جل سکون کی نیند آ جائے گی. اور کوشش کیجئے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کر بھی سوئیں. تسبیح فاطمہ بھی ذہن نصیب پڑھ لیں. مدنی انعامات میں سے ایک
मद इनाम भी है। थकन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी दूर हो जाएगी। बाद औक़ात दिन भर की थकावट होती है, पढ़ते भी हैं, मेहनत माशाअल्लाह आप करते हैं और सोने से पहले तालीमी हल्के भी होते हैं, वो भी पढ़ते होंगे, तो सोने से पहले वुज़ू भी आप बना लिया कीजिए, तस्बीह फ़ातिमा पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल थकावट आपकी दूर होगी। जरूरी नहीं जिस्म को कि थकावट की वजह से यह हाल हो, बादों का बंदा थका हुआ नहीं होता फिर भी तभी नींद नहीं आती जी, तो उसका भी मैंने रूहानी इलाज अर्ज़ किया ना, वो वजीफ़ा भी नींद आने की एक वजह ये भी होती है कि मैं थका हुआ नहीं हूँ जी। अच्छा, और क्या बात है जी, नहीं थकन नहीं है, नींद नहीं आ रही यार, कोई काम ही नहीं कि ऐसा कि जिससे नींद आ जाए। सही, तो आदमी थकता है तो नींद आ जाती है, गिरते नींद आ गई, बादों का गिर गिर कर आदमी इतना गिर जाता है कि अखलाक से भी गिर जाता है, अल्लाह महफूज, लेकिन नींद नहीं आ रही होती। और दूसरा दर्द सर के हवाले से इन्होंने फरमाया, तो दर्द सर के हवाले से आप देखें 7 मरतबा सूरतुन नास पढ़ लिया करें। अल्लाह पाक की रहमत से चाहे आपके आधे सर का दर्द हो या पूरे सर का दर्द हो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और कोशिश करें कि सुन्नत के मुताबिक सर में तेल भी डालें ना, सुन्नत के नियत से, सुन्नत में आज़मत है और सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी हासिल होगा। ज़िम्नन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके सर को सुकून भी मिलेगा और सर का दर्द भी जाता रहेगा। नमाज़ फ़जर में उठने में थोड़ी आजमाइश होती है, मुश्किल होती हो, तो आप या दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन जो सिलसिले में शामिल हैं, जिनके साथ इस तरह का मसला हो कि नमाज़ तहज्जुद में उठने में आजमाइश होती हो, नमाज़ फ़जर में उठने में आजमाइश होती हो, तो सूरतुल कहफ़ की जो आखिरी 5 आयात हैं आप वो रात को सोने से पहले पढ़ लें। अच्छा, सोने से पहले पढ़ें तो अपने पाँव कोशिश करें कि ये समेट लें ना, पाँव फैलाए फैलाए कोई भी वजीफ़ा कोई भी दुआ पढ़ना ये अदब के ख़िलाफ़ है। तो अदब का तकादा ये है कि कोई भी दुआ पढ़ें, वजीफ़ा पढ़ें, किसी भी रूहानी इलाज पर अमल करें तो अपने पाँवों को समेट लिया जाए। इन 3 रूहानी इलाज पर आप अमल कीजिएगा, अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका मसला हल हो जाएगा। दर्द सर का एक घरेलू इलाज भी अर्ज़ कर देता है, वो हमारे पास मौजूद भी है। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं जो आपने एहतियातें और जो मामलात बताए, वो तो उसके साथ साथ अगर कोई ख़ास वजह नहीं है तो ये हर तरह के दर्द सर में इंशाल्लाह फ़ायदा देगा ये इलाज। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 काली मिर्च। काली मिर्चें जो घर के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, आप देख भी रहे हैं, ये आपने लेनी है 12 ग्राम। और दूसरी चीज़ है खुश्क धनिया। एक सब्ज़ धनिया होता है, हमारे घर में इस्तेमाल होता है, इसे कशनीज़ भी कहा जाता है, आप देख रहे हैं, खुश्क धनिया। ये आपने लेना है 36 ग्राम, 36 ग्राम। और तीसरी चीज़ है अस्तु खुद्दूस। इसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है मगर आप लिखा हुआ भी देख रहे हैं और ये जड़ी बूटी की शक्ल जो है वो भी आप देख रहे हैं। इसका नाम है अस्तु खुद्दूस। ये आपने लेना है 50 ग्राम। अब करना क्या है कि इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह बारीक पीस लीजिए और तकरीबन 6-6 ग्राम सुबह शाम पानी से इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। और इसी तरह से मज़ीद भी आप अगर कुछ पढ़ते हैं, दर्द सर में दर्द वगैरह हो जाता है या सुबह उठते हैं सर में दर्द वगैरह होता है, तो इसके लिए एक इलाज ये भी है कि 12 अदद जो है बादाम रात को पानी में भिगो दिए जाएं और सुबह छिलका उतार कर इसको खाया जाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़हन भी मजबूत होगा, हाफ़ज़ा भी मजबूत होगा और दर्द सर वगैरह की कैफियत से भी नजात मिलेगी। मैंने आपको सबब का हल बताया था कि आप सबब दूर करेंगे तो इंशाल्लाह ये फ़वाइद हासिल होंगे। सबब को बाकी रखते हुए उमूमन मसाइल का हल नहीं निकलता, ये याद रखिएगा। दुरुस्त फरमाया, दुरुस्त फरमाया। ये मैसेज के ज़रिए कह रहे हैं कि बार बार किसी को कहा जाए कि तुम नफ्सियाती मरीज़ हो, तुम नफ्सियाती मरीज़ हो, तुम नफ्सियाती मरीज़ हो, और फिर वो नफ्सियाती मरीज़ बन ही जाए, तो अब क्या किया जाए? मुझे तो कहने वाला लग रहा है कहने वाला भी तो हो सकता है नफ्सियाती मरीज, तो पागल कहता रहता, वो पागल है, पागल है, पागल है, तुम पागल हो, पागल हो, पागल हो कहने वाला नफ्सियाती मरीज नहीं हो सकता? वो भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब क्या फरमाते हैं आप? जी जी, इसमें जाहिर है कि दोनों तरफ फैक्टर रोल प्ले करता है, लेकिन बिल फर्ज अमूमन जब वालिदैन या दीगर कोई जो अथॉरिटी वाले हों वो बच्चे को या अपने से छोटे को ये कहते रहें कि तुम पागल हो, तुम्हें पता नहीं है, उनकी जो है वो यानी इज़्ज़त नफ्स मजरू करते रहें, तो उसका ज़ाहिर है कि सेल्फ एस्टीम यानी खुद एतमादी पर जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर इन पर सोचना शुरू कर देता है और फिर उसका नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड हो जाएगा और अपनी कमजोरियों को देखकर कहेगा कि हाँ यार वाकई मुझ में कोई प्रॉब्लम है। भी करना नहीं चाहिए।
کرنا نہیں چاہیے، اور یہ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے. اچھا بعض عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب جب نہیں بعض بات کریں گے کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو، پھر کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو. تو یہ ان جملوں کے ذریعے سامنے والے کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی پوزیشن کو اپنے الفاظوں کے ذریعے گرو کر رہے ہوتے ہیں. اب سامنے والا جب بھی بات کرنے جائے گا نا بولے گا یار کو بڑے جیسی بات کرو، اس کو تو ہر بات بچے جیسی بات لگتی ہے. تو پھر میرے جیسا آدمی تو پھر ایسوں کے ساتھ کم ہی پھر کنارہ کشی کر لیں گے. مطلب کہ کیونکہ وہ بات سننے سے بچہ بھی اگر بچے جیسی بات کرتا ہے اس کو منہ پہ بولنے کی کیا ضرورت ہے، یار بچے جیسی بات کر. آپ بات کی اصلاح کریں. اگر آپ کے اندر ہماری بات کا جواب نہیں ہے تو آپ ہماری بات کو بچے جیسی بات بنا دو گے. یار کیا بیوقوفوں جیسی بات کر رہے ہو. تو یہ آپ کو بیوقوفی جیسی بات لگ رہی ہے تو آپ مجھے عقل سے بات کریں نا. آپ مجھے یہ کہیں گے کہ میں بیوقوفوں جیسی بات کر رہا ہوں تو میں آپ کی بات سے مطمئن نہیں ہو جاؤں گا. آپ مجھے کہیں گے کہ میں بچے جیسی بات کر رہا ہوں تو میں آپ کی بات سے مطمئن نہیں ہو جاؤں گا. آپ جواب وہ دیں جس سے مجھے ریئلائز ہو جائے کہ میں نے یا تو بچوں جیسی بات کی ہے یا میں نے بیوقوفوں جیسی بات کی ہے. آپ کے کہنے سے میری بات بچوں جیسی یا میری بات بیوقوفوں جیسی نہیں ہو جائے گی، یا آپ کے کہنے سے میری بات بے تکی نہیں ہو جائے گی. یار کیا بے تکی بات کر دی آپ نے. تو بھائی تو بے تکی کیسے آپ نے بے تکی بات کہہ دی؟ یعنی میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں ہے تو بے تکی بھی ہو گئی، بچوں جیسی بھی ہو گئی اور بیوقوفوں جیسی بھی ہو گئی. تو میں آپ کے بارے میں پھر کیا غور کروں؟ ٹھیک ہے. تو آپ کو جب بھی، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کلام فرماتے تھے نا، آپ تو اگلے کو آپ نے سامنے سے بات کرنی ایسی ہوتی تھی کہ اس کو ریئلائز ہو جاتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. درست فرمایا. تو پھر یہ کہ اس میں لوگوں کو احساس کمتری کا شکار کرنا ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کو ضائع کریں گے، آپ اپنی فیملی ممبرس کو بھی ضائع کریں گے. ہمارے پرابلم یہ ہے کہ کس طرح کہ وہ بولنے کی عادت اتنی عجیب ہوتی ہے کہ آپ حوصلہ افزائی کی دنیا سے بہت دور چلے گئے ہوتے ہو. لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں. آپ اگر واقعی اپنے گھر میں یا اپنے ارد گرد کو اچھا ماحول بنانا چاہتے ہیں، میں تمام دیکھنے سننے والوں کو عرض کرتا ہوں، یہ عجیب سی طبیعت ہے ہم لوگوں کی، مصیبت ہے ہمارے آپس کے ماحول کی کہ ہم کسی کے کام کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. یعنی اس کو کہتے نہیں ہیں یار ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. حوصلہ افزائی کریں گے تو پھول جائے گا. نہیں یار جو پھولتا ہے وہ پھٹتا ہے. نہیں وہ نہ حوصلہ افزائی کرے، نہ پھولے نہ پھٹے، آرام سے اپنا کام. نہیں ایسا نہیں. اس سے میرا مطلب ایسا پھولنے سے حوصلہ، میں ابھی آپ کے حوصلہ افزائی کروں گا تو پھول کے پھٹ جاؤ گے یار آپ. ابھی تو زیادہ احتیاط کروں گا پھر تو بالکل 100 قریب ہے زیادہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. حوصلہ افزائی کرنے سے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کو کوئی نصیحت بھی فرماتے تھے نا تو اس کی کو حوصلہ افزائی فرما دیتے تھے. کیا بات. یعنی اس کلام سے پہلے معاذ خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور بھی ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا. ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور پھر آپ نے نصیحت کے مدنی پھول عطا فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سبحان اللہ. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ طاقت کے استعمال سے روکا، لیکن اس سے پہلے آپ نے تعریف فرمائی کہ آپ بہت طاقتور ہیں. اسی طرح وہ بہت اچھا ہے اگر تہجد بھی ادا کر رہا ہوتا ہے. یعنی نصیحت بھی کرنی ہے نا تو ساتھ کچھ ایسا کلام عطا فرماتے کہ جس سے اس کے لیے مطلب وہ زندگی بھر کا سمجھے کہ ایک سرمایہ وہ بنتا تھا. ہمارے یہ نہیں ہوتا. بھائی اگر بیٹی نے کوئی کام، ٹھیک ہے 4 دن تک کوئی اچھا کام نہیں کیا تو 5ویں دن کا کوئی اچھا کام کیا ہے، اس اچھے کام کی تعریف کرو گی، حوصلہ افزائی کرو گی تو یہ پھر دوسری گھر ہی بھی کوئی اچھا کام کرے گی. مدینہ. اسی طرح اگر بہو کوئی کام کرتی ہے، آپ کی خدمت کرتی ہے، یا آپ کو کوئی پانی پیش کرتی ہے، آپ کا کھانا پکاتی ہے، یا آپ کو کوئی بھی کام کر دیتی ہے تو آپ کو کس چیز نے مارا، کیوں ایگو کھا گرا ہے آپ کو؟ آپ کہہ دینا اس کو کہ بیٹا بہت بہت شکریہ. کبھی بہو کو ساس نے کہا ہے بیٹا بہت بہت شکریہ. یہ ماحول عجیب ہے. یعنی یوں سمجھیے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں نہیں اس میں یہ بھی تو بات سوچتے ہیں بھی شکریہ کس بات میں یہ کون کرتا ہے یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم گھر پہ ایک چھوٹی سی دعوت تھی، کچھ مہمان آئے تھے میرے یہاں ماشاءاللہ. تو سمیہ چھوٹی ہے جی تو اس نے کچھ کام کیا نا، یہ لیا وہ رکھا کرا. تو میں نے اس کو کہا سب کے بیچ میں جزاک اللہ بیٹا بہت بہت شکریہ.
اچھا یہ مہمان چلے گئے، بعد میں اس نے مجھے کہا ابو آپ نے میرا شکریہ کیوں ادا کیا، مجھے جزاک اللہ کیوں کہا؟ میں نے کہا بیٹا اس لیے کیا تھا. اب اتنی چھوٹی سی بچی نوٹس لے رہی ہے کہ ابو نے میرا شکریہ ادا کیا. اچھا الگ سے نہیں کیا، سب کے سامنے کیا، تاکہ مطلب اس سے آئندہ وہ کرے گی. اور کرتے بچے، ٹھیک ہے. میں کب اپنے بچے کو کہیں بھیجتا ہوں، کوئی کام کرواتا ہوں، جب وہ کر کے آتے ہیں میں کہتا ہوں بیٹا بہت بہت شکریہ، سوری یار آپ کو زحمت ہو گئی. الحمدللہ میں یہ کرتا ہوں. اس سے مطلب یہ موٹیویشن ہوتی ہے. اگر بچہ پانی دے بیٹا بہت بہت شکریہ، ٹھیک ہے. یہ کام ہے. تربیت الگ ہے، چلو بیٹا اٹھ کے آپ یہ کام کر لو، بیٹا چلو یہ کر لو، بیٹا وہ کر لو. یہ تو والدین کو حکمت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ اپنی اولاد سے کام لینا کیسے ہے، اولاد کام نہ کرے تو اسے کروانا کیسے ہے، اولاد خدمت میں کوتاہی کرے تو اس کو موٹیویٹ کرنا کیسے ہے. اور جب یہ کام کرے، اب ایک بچہ ہے جو آپ کا ایک ہفتے تک جواب نہیں دیتا، اگر ایک ہفتے کے بعد اسے جواب دے دیا تو یا تو یہ کہہ لیں کہ اب کون سا کام کیا، ایک ہفتے تک تو جواب دیا نہیں، ایک ہفتے کے بعد جب بولا وہ یہ بولے گا کہ ہفتے تک جواب نہیں دیا بھی تو کون جو سننی پڑی ہے نا. تو یہ باتوں کا نگیٹیو مینٹیلٹی جاتی ہے. یا پھر بات ہوتا ہے کہ یار جتنا کر لو انہوں نے کبھی ہمارا شکریہ ادا کرنا ہی نہیں ہے، جتنا کر لو ان کو کبھی مطلب کہ ہماری قربانیوں کا ہماری چیزوں کا احساس ہونا ہی نہیں ہے. بولیں میرے ناظرین، بولیں شکریہ، سبحان اللہ، بولیں مہربانی. آپ بتا دے دو آدمیوں کو کہ ماشاءاللہ یہ میری خدمت کرتے ہیں یا کرتی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں. انشاءاللہ جب اس کو پتہ چلے گا تو اس کی خدمتوں میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنے گی. کیا بات ہے. ورنہ لوگ نہیں کرتے. اسی طرح بعض مطلب کہ ساسیں ایکسٹرا آرڈنری خدمت گزار ہوتی ہیں یار. تو مطلب بہو کہے کہ امی آپ بیٹے میں ہوں نا آپ کے لیے کام کرنے والی، امی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ماں بیٹی کی، بیٹی ماں کی. اسی طرح اگر مثال کے طور پر بچوں کی امی آپ کے پاس پانی لے کر آ گئی ہے تو آپ پانی لیں، لے کے بہت بہت شکریہ، شکریہ بہت بہت. آپ ویسے یہ کرتے ہیں، عمل پیرا ہیں اس پر؟ میرے بچوں سے پوچھیے گا، دونوں سے، وہ بتائیں گے. الحمدللہ رب العالمین. میں نے آپ کو ایک دن کہا تھا مدنی چینل پر کہ میں کوشش کرتا ہوں، 100% نہیں کہتا، کہ میں مدنی چینل پر بیٹھ کر وہ بات کروں کہ جس کی وجہ سے مجھے گھر میں شرمندگی نہ ہو. کہ جب میں گھر جاؤں تو مجھے گھر کا کوئی فرد یہ نہ کہہ دے کہ بولتے تو بہت ہو کرتے تو ہو نہیں. الحمدللہ رب العالمین اللہ احسان. میں الحمدللہ پیر صاحب کی صحبت میں رہتا ہوں. پیر صاحب کا عمل اس سے بہت آگے، اللہ ہم تو وہاں تک پہنچے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ مطلب آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. حل آپ کے ہاتھ میں ہے. کیا بات، حل آپ کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح والدین کو اولاد کہہ دے آج جزاک اللہ، بہت شکریہ، تھینک یو، آپ نے ہمارے لیے بڑی کوششیں کی ہیں. کیوں دل و سینوں میں لے کر، مطلب یہ ایسی کون سی مطلب کہ ایسی بات ہے جس کو آپ نہیں بیان کرو گے تو ثواب بڑھ جائے گا. یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو بتاؤ تو سب ثواب بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے نا. جو چیز چھپانی ہے کہ چھپائیں، یہ تو اظہار تشکر ہے. مدینہ اگر ماں باپ کا شکریہ ادا کرنے میں آپ کو کیوں زبان لڑکھڑاتی ہے؟ کوئی آپ کو پانی بھر کے دیتا ہے، کوئی خدمت کرتا ہے آپ کی، تو اس کا شکریہ ادا کرنے میں کیوں زبان آپ کی لڑکھڑاتی ہے؟ یہ کیوں اس کے لیے آپ نیگیٹو چلے جائیں گے، یہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کرے کہ یہ چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں، دفاتر میں نے ماحول دیکھا ہے. میں تو ایک عرصے تک مارکیٹ، بازار، فیکٹری اور میرے جو ایک بزنس فیلڈ تھی، نہیں کرتے لوگ. مطلب ملازم جو ہے نا، ملازم کا مائنڈ بن جاتا ہے. یہ جو بھی سننے دیکھنے والے نا، آپ کے کئی ملازم ہو جن کا مائنڈ بن جائے گا یار سیٹ ایسا عجیب اور مطلب کہ ناشکرہ قسم کا آدمی ہے کہ گردن کاٹ کر بھی رکھ دو اور کہے گا کہ یار صحیح نہیں کٹی تھی. تو یہ ہے بعضوں کی طبیعت. تو ایسا نہ کریں، اپنے ملازمین کا شکریہ ادا کریں. ملازمین کو چاہیے کہ اپنے سیٹ اور جو آپ کے ہوتے ہیں ان کا شکریہ ادا کریں، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں، ایک دوسرے کی مطلب کہ وہ حوصلہ افزائی کریں. ماشاءاللہ آپ نے بہت، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بیٹا مثال کے طور پر لمبا چوڑا اس کا کام لے لیا اور جاتے جاتے چلو او ٹی وغیرہ اوور ٹائم دیا کہ نہیں دیا، مہربانی شکریہ کا جملہ تک نہیں دیا. کیا تو کیا احسان کیا یار، کیا احسان کیا؟ ارے لوگ بے روزگار ہیں، نہیں کرے گا تو فارغ کر دیں گے. آپ اس طرح کام لینا چاہتے ہیں لوگوں سے تو پھر تیار رہیے، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی جو 19-20 ہو جائے. نہیں کرے. یہ میں نے سمجھے کہ معاشرے کے لیے میں نے بہت اہم مدنی پھول دیے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک.
یعنی بچوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کا شکریہ ادا کریں تاکہ وہ آپ پر شفقتیں بڑھائیں. مدینہ مدینہ. اچھا بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کا شکریہ ادا کریں تاکہ ان کا احترام کا لیول بڑھ جائے, کیا بات, خدمتوں کا لیول بڑھ جائے. مگر بدقسمتی ہے ہماری, یقین مانے بدقسمتی ہے ہماری. ہمارے گھروں کے اندر, باہر تو دور کی بات ہے, گھروں میں ایگو کھا گیا, تکبر کھا گیا بعضوں کو معاذ اللہ, کہ یار ہم شکریہ کیسے ادا کریں گے, میں کیسے کہہ دوں یار. فیکٹریوں میں, دکانوں میں, بازاروں میں, دفتروں میں مصیبت آئی, یہ مصیبت ہے بہت بڑی ہمارے سوسائٹی کی, شکریہ ادا نہیں کرتے یار. ہم بھی جب یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں ہم اپنے اسلام بھائیوں کا شکریہ ادا, الحمدللہ میں اپنے اسلام بھائیوں کا شاید کوئی سلسلہ ہوگا جب میں نے آپ لوگوں کو شکریہ ادا نہ کیا ہو, بالکل آپ شاید کوئی ہو. ہم الحمدللہ شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ آئے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگر میں نے اچھی نیت سے کیا مجھے ثواب ملے گا ماشاءاللہ. ہم تو ہمارے کیمرہ مین ہوتے ہیں, ان کا بھی مطلب موقع محل کے مطابق شکریہ ادا کرتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات یہ اپنی خدمات, اپنی جو سروسز ہیں یہ آؤٹ آف وے جا کر دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں اندازہ ہے میڈیا کا, میں میڈیا 12 سال ہو گئے مجھے میڈیا پر رہتے ہوئے, اور مجھے اندازہ ہے کہ مطلب لوگ کس طرح مطلب کہ وہ بد دلی کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور الحمدللہ میں نے دیکھا ہمارے پاس لوگ کتنی خوش دلی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے ماشاءاللہ. آپ سب کا اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. بہت سب کے بیچ میں کریں گے تو زیادہ خوشی ہوگی. آپ کا بھی بہت شکریہ حضور, اللہ برکت دے. یہ ہوتا ہے, اللہ کرے کہ میں نے جو بھی عرض کیا ہے دیکھنے سننے والے یہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھ, کہتے ہیں اس گھر کو آگ لے گی گھر کے چراغ سے. بڑوں نے ہی اپنے گھر کو اس طرح کا گھٹا ہوا ماحول دیا ہوا ہوتا ہے. ارے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں, شکریہ ادا کریں, بچیوں کا شکریہ ادا کریں, یعنی اس میں گھبرائیں نہیں کہ کیا احسان کر دیا, کیا کارنامہ انجام دے دیا. بھائی اس نے انجام دے گا کارنامہ, حوصلہ افزائی کرو پھر کارنامہ بھی انجام دے گا. کیا بات, کیا بات. مرحبا. کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا میری اس پوری گفتگو یہ مطلب نہیں کہ کہیں اصلاح نہیں کرنی, غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے, لیکن بڑے چھوٹوں کی جب اصلاح کریں گے اس کا انداز الگ ہوگا. چھوٹے اگر بڑوں کو کوئی بات سمجھانا یا باور کروانا چاہتے اس کا انداز الگ ہوگا. مگر اس پوری میری ڈسکشن میں کہیں بھی اصلاح کو میں نے پس پشت نہیں ڈالا, مگر ہر ایک کا خوبصورت اور کیلکولیٹڈ انداز ہوتا ہے جس سے آپ کے بہت سارے مسائل کو انشاءاللہ حل نصیب ہو جائے گا. جی کال دیتے ہیں. محمد فیصل اتاری حیدرآباد زمزم نگر سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت زبردست چل رہا ہے. نگران شورا اور دیگر اسلامی بھائی جو اس وقت لائیو پروگرام کر رہے ہیں مسائل کا حل, یہ ہماری رہنمائی کے لیے زبردست پروگرام ہے اور ہمیں اس میں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. عموماً وہی مسائل ڈسکس کیے جا رہے ہیں جو عام طور پر ہمارے گھروں میں, ہمارے جو کاروبار ہے یا لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں ان میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو نگران شورا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, عمر میں, جان میں, تقوی میں, پرہیزگاری میں برکت عطا فرمائے. اور میری عرض یہ ہے کہ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے, میرے اہل خانہ کے لیے دعا کی درخواست ہے. اللہ کریم آپ کو اور آپ کے والدین پر سب پر رحمت کی نظر فرمائے. آپ نے حوصلہ افزائی کی, میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. ایک کال ایک میسیج یوں ہم لے کر مرضی ہے بھیا آپ کے پیچھے پیچھے ہیں. اللہ برکت دے. یہ کہہ رہے ہیں گھر میں اتفاق نہیں ہے, نا اتفاقی ہے گھر میں. نا اتفاقی کی کوئی شکل ہوگی یار, اسباب کیا ہے نا اتفاقی کے. میں نے جیسے پہلے کہا نا سلمان بھائی, اسباب دور کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا سبب ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ سبب ہو سکتا ہے جو میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے, صحیح, شکریہ حوصلہ افزائی, شکریہ ادا نہ کرنا, حوصلہ افزائی نہ کرنا, اس سے بہت نا اتفاقی ہو جاتی ہے. یعنی ایک دوسرے کے لیے مطلب یہ سمجھے کہ پھر کمپرومائز والی زندگی ہوتی ہے, سمجھوتے والی زندگی ہوتی ہے. اس میں کوئی دل سے محبت سے اس وجہ سے نہیں کام ہوتا یار اب چھوڑو یار گھر ٹوٹ جائے گا, چھوڑو یار یہ ہو جائے گا, دے رہے ہیں بس آباد یہ ہو جائے. اس میں پھر بیماریاں ہو جاتی ہیں, ٹینشن ہو جاتے ہیں, پریشانیاں ہو جاتی ہیں, یہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے. پھر نا اتفاقی لالچ کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے, وراثت کا لالچ ہونا, مال و دولت کا لالچ ہونا, یہ نا اتفاقی ہو جاتی ہے.
تو نا اتفاقی کے کئی اسباب ہوتے ہیں. جب تک کہ سبب ان کو چاہیے کہ سبب بیان کرنا نہ کرنا اپنی جگہ پر ہے, سبب پر غور کرے کس کی وجہ سے میرا اور آپ کا اتفاق ہے. ریزن کیا ہے اس کا؟ ریزن کے بغیر ریزن کے نہیں ہوتا. یعنی کہ میں آپ کو علاج بتا دوں دبلا ہونے کا, ٹھیک ہے, مگر آپ دبلا ہونے کا وہ علاج یعنی دوا لے رہے ہیں, دبلا ہونے کی دوائی لے رہے ہیں, یا یوں سمجھیے کہ شوگر کم کرنے کی میڈیسن لے رہے ہیں آپ, جی, شوگر کنٹرول لینے کی میڈیسن لے رہے ہیں, لیکن نہ آپ چینی چھوڑ رہے ہیں, نہ مٹھائی چھوڑ رہے ہیں, نہ کولڈ ڈرنک چھوڑ رہے ہیں, تو کیا یہ میڈیسن آپ کو فائدہ پہنچائے گی؟ بالکل, بلکہ سائیڈ افیکٹ لے کر آئے گی. ایسی بات. تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ دوائی سے زیادہ پرہیز میں فائدہ ہے. درست فرمایا. تو اس طرح یہ سبب, کیونکہ سبب دور کریں گے تو چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں. اس لیے نا اتفاقی خواہ دو دوستوں میں یا گھر میں یا دفتر میں, صحیح, نا اتفاقی کا سبب تلاش کرنا بہت ضروری ہے. صحیح. ایسا ویسے عمومی طور پہ جہاں پر ایک ساتھ کاروبار چل رہا ہوتا ہے یا ایک ساتھ مطلب نظام چل رہا ہے, انکم آ رہی ہے, کاروبار ہے, دکان ہے, جو بھی ہے ایک ساتھ ہی ہے, بھائی ہیں, آپس میں چل رہے ہیں, تو ان میں بعض اوقات آپس میں نا اتفاقی کی وجہ یہ بھی بن جاتی ہے, ابھی دیکھو تمہاری وہ بھابھی ہیں, اس نے اتنا خرچہ کر لیا, اتنے کا سوٹ لے لیا, اس کا بچہ فلاں جگہ جا رہا ہے, اس طرح کے کھلونے اس کے آ رہے ہیں, تمہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے, وہ کھاتے جا رہے ہیں, اپنے بھائی کے گھر بھرتے جاؤ. اس میں سلمان بھائی یہ ہوتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں بعضوں کو اصل میں بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک جگہ کام کرتا تھا. اچھا, میں نے کئی جگہوں پر کام کیا, یعنی کام سے مراد یہ کہ کام کیا, ٹھیک ہے. تو ایک جگہ میں کام کرتا تھا, وہاں یہ نظام تھا کہ جو بھی ہے نا یہ اس کنویں سے نکالو, ٹھیک, یعنی جس کو پانی پینا ہے نا, یہ دکان کے کنویں میں, آفس کے کنویں میں, فیکٹری کے کنویں میں. میں نے دکان پر بھی کام کیا ہے, آفس پر بھی کام کیا ہے, میں نے فیکٹری پر بھی کام کیا ہے, میں نے کئی جگہوں پر کام کیا ہے. ٹھیک. تو میری اپنی بزنس کئی فیلڈیں میں گھومتا رہا ہوں. صحیح. تو اس لیے مجھے اس طرح کے دکانوں کے, مارکیٹوں کے, بازاروں کے احوال کا انداز, احوال و تجربات ہیں. ٹھیک. تو اس سے نکالتے رہو. اچھا, اس میں پرابلم ہوتا ہے, یعنی مجھے پتا ہے کہ آپ کو مہینے کا 15 لیٹر پانی چاہیے, ٹھیک ہے, تو میں 15 لیٹر پانی آپ کو دے دوں, 16 لیٹر دے دوں, آپ پئیں, کم پئیں, زیادہ پئیں, جو بھی کرنا آپ کریں, لیکن ہر بار کو میں کہوں کہ آؤ میرے کنویں پہ آؤ اور لیٹر نکال کے جاؤ, 15 دفعہ آپ کو آنا پڑے گا, 1 لیٹر مل جائے گا. تو اس میں اور یوں دے دینے میں فرق ہے, کیونکہ پھر وہ جو ہے نا وہ ڈسکشن سب کے بیچ میں ہوتی ہے. ہر دفعہ بھائی کیوں چاہیے 1 لیٹر پانی, بھائی پیوائے کل تو دیا تھا آپ کو 1 لیٹر پانی, بھائی تو زیادہ پی گئے, مہمان گھر پر آئے تھے تو 2 لیٹر پی گئے تھے بھائی. تو یہ سارا ایک مہمان کا, ایک گھونٹ کا, ایک قطرے کا جب آپ کو یوں حساب دینا پڑتا ہے نا, تو اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک, آپ لے لیں, ہم نے ہماری تنظیم میں بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں کی ہیں کہ بھائی یہ شعبہ, یہ ادارہ, اس کا یہ سالانہ بجٹ ہے, یہ بجٹ یہ ایک سرٹن لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لے لیں. پھر ہماری اکاؤنٹیبلٹی اور آڈٹ کا پورا نظام بنا ہوا ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو جو اس طرح کے بڑی فیملیاں ہوتی ہیں نا, یہ بعض اوقات اس طرح کا نظام بناتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری گرفت ہے, پکڑ ہے, مگر اس میں گھٹن ہے, اس میں بعض اوقات لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اور میں نے جو دیکھا ہے, میں نے تو باقاعدہ ایک کیس نپٹایا ہے بیٹھ کر, فزیکلی پرسنلی بیٹھ کر, باپ اور بیٹے کا, اس وجہ سے. اور باپ اور بیٹے میں ٹھیک ٹھاک لڑائی ہو گئی. کہ میں نے وہاں بیٹے کو سمجھایا ہی تھا کہ یار ابھی باپ ہے نا, والد ہیں, ان کی کوئی مطلب کہ کوئی ٹھیکہ تھوڑی لیا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ یہ کرتے, لیکن وہاں والد غیر شرعی کام کرتے تھے, نہیں کرتے یہ نہیں کہتا, لیکن وہاں والد صاحب حکمت عملی چک گئے تھے, صحیح, جس کی وجہ سے اولاد آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی. ٹھیک. کہ میں نے وہ الحمدللہ ان کو بیان کیا تھا, والد صاحب بھی مجھے موقع ملا تو میں نے وہاں بھی عرض کرنے کی کوشش کی. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے کئی لوگ ہمیں دیکھ اور سن رہے ہوں, تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ آزادی والا ماحول, ایسی آزادی والا ماحول کہ جس میں نہ بے باکی آ جائے, جی, نہ اتنا قید کریں کہ لوگ گھٹ جائیں, صحیح, نہ اتنی آزادی دیں کہ لوگ بے باک ہو جائیں. درست فرمایا. ایک کوئی درمیانی راستہ ہونا چاہیے. ٹھیک. اسپیشلی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, شادی والے ہو جاتے ہیں, ان کے بچے ہو جاتے ہیں, تو ایسی صورتوں میں آپ کو رسی جو ہے نا
وہ تھوڑی تھوڑی ڈھیلی کرنی پڑتی، کیونکہ اس کی اپنی لائف کے بہت سارے میٹر شروع ہو گئے ہوتے ہیں نا. تو اگر یہ مجھے دیکھنے سننے والے ان تمام تر چیزوں کو نوٹ کر، ہو سکتا ہے کہ کئی فیملیز مجھے شاید آپ دعائیں دے رہی ہوں کہ یہ بڑے عموماً جو بڑا ایریا ہوتا ہے نا، جیسے بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، ان میں بعض اوقات اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں. تو 4 5 بچے ہوتے ہیں. ایک اور کیس بھی میرے پاس آیا تھا، 4 5 بچے ہوتے ہیں، سب ایک ہی ساتھ، یعنی ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے باپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور باپ نے سب کو مطلب یوں نہیں کیا بھائی جو بھی چاہیے بولو، کیا چاہیے بولو. اب ہر دفعہ آ کر بولو دوائی چاہیے، بچے کے کھلونے چاہیے، کہیں جانا ہے کہیں آنا ہے، کوئی کھانا پینا ہو گیا، کوئی ہوٹلنگ ہو گئی، کوئی پیٹرولنگ ہو گئی وغیرہ وغیرہ. ایک ایک چیز ایک ایک پائی لکھ کر دو. اس سے بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ بھائی اور دونوں، پھر یہ جو آپ نے کہا 4 بیویوں میں باتیں ہوں گی، دیکھو یہ یوں کر گیا یوں کر گیا، تو یوں پھر گھروں میں پنچات ہو جاتی ہے. گھروں کی جو وہ کس کو کہتے ہیں، رازداری کو اس کو کیا کہتے ہیں، جو ایک سیکریسی جو ہے وہ ڈکلیئر ہو جاتی ہے، اور وہ سیکریسی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اس سے فیملیاں ڈسٹرب ہوتی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ. اسی طرح پارٹنر جو ہوتے ہیں آپس کے بزنس پارٹنر، ان کو بھی اسی طرح کا انداز اختیار کر لینا چاہیے. اور یہ مطلب مجھ سے پوچھ کر لوٹا لو، مجھ سے پوچھ کر نلکا لو، مجھ سے پوچھ کر پانی بھرو، یہ نظام جو ہے نا یہ نارملی گھٹا دیتا ہے اور ٹوٹوا دیتا ہے. پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر پھر یہ نہ اتفاقی پیدا ہوگی، اور نہ اتفاقی وجہ سے بے برکتی آئے گی، اور سب ڈیمولش ہو جائے گا. بڑوں کو چاہیے، میں نے ایسے بڑے دیکھے ہیں، دنیا سے چلے گئے، میں نے ایسے بڑے دیکھے جنہوں نے اپنے جیتے جی اپنی اولادوں میں اتنی پیاری تقسیم کی تھی کہ میں کو بیان نہیں کر سکتا. اربوں پتی لوگ، مطلب میں نے کہا نا میں بہت رہا ہوں بزنس لائن کے اندر، شاید کم لوگ اتنا رہتے ہوں گے. اور اتفاق ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے بعض ایک حصے کے اندر مجھے کچھ زیادہ لوگوں میں شاید ہو سکتا ہے کہ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنے کا اتفاق ہو گیا. وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ دیکھی بھالی سمجھی ہوئی چیزیں ماحول سے پہلے کی بھی اور ماحول میں آنے کے بعد اور شورا سے پہلے کی بات ہے، آج مجھے کام آتی ہیں الحمدللہ، جو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین تک ڈیلیور کر رہا ہوتا ہوں. جو آج کے کئی فیملیز اور فیکٹری اور بزنس والے ہوتے ہوں گے جو شاید فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہوں گے. تو ایسا لگتا ہے نا کہ یار یہ کیوں اس طرح اس کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ مطلب کہ بہت ساری چیزیں دیکھی بھالی ہیں. تو ان کی فیملیز کو دیکھا ہے میں نے یار کہ والد صاحب نے اپنے جیتے جی بہت ساری چیزیں سیٹل کر لی ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے سیٹل کر لی ہوتی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میری جائیدادوں کے لیے جھگڑے نہ کرے. اور وہ بچاتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو اپنے مرنے کے بعد ٹوٹ پھوٹ سے بچاتے ہیں. تو پھر اچھا بعضوں نے فیصلے کیے مگر شریعت کے مطابق نہیں کیے. تو ایسے جب بھی آپ کوئی کام کرنے کے لیے جائیں، اس وقت گھر کے کافی ایسے بڑے اگر مجھے سن رہے ہیں تو، اور اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ کے حالات آپ کے سامنے، ماحول آپ کے سامنے ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں. مرنے کے بعد بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، بھائی بہنوں کا دشمن بن جاتا ہے، بہنیں بھائی کے دشمن بن جاتے ہیں. داماد الگ لڑنا شروع کر دیتا ہے، اور داماد بھی ایسا پردے کے پیچھے لڑتا ہے. بعض داماد بڑے عجیب ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. یہ خود نہیں لڑتے، اپنی بیوی کو آگے کرتے بھائیوں کے آگے. پیچھے یہ ہوتا ہے بیوی منع کرتی ہے لیکن یہ لڑتا ہے. بعضوں کا بچے آگے کرتے ہیں حق کے نام پر. تو جو وراثت کے حقوق ہیں وہ لینے ہوتے ہیں، اور جہاں نہیں دیے جاتے وہاں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورتوں میں بڑوں کو چاہیے کہ اپنے جیتے جی کوئی آپس سے بچوں کو بٹھا کر کوئی اچھے انداز سے رکھیں. اور بہت زیادہ چھپا کر چلا رہے ہوتے ہیں، پھر یہ نکلتا ہے وہ نکلتا ہے، پھر پتہ کیا نکلتا ہے، سب کچھ ہو گیا قرضہ اتنا بڑا نکلتا ہے، اور پتہ چلا کہ ساری وراثت تقسیم ہو جائے تب بھی قرضہ نہیں اترے گا. تو ایسا کیوں جیتے جی کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ابھی ہم سمجھا رہے ہیں کریں گے، اب ان کا طول عمل ہی ختم نہیں ہو رہا ہوتا. میری بات طویل ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ شاید ہزاروں لاکھوں خاندانوں کو فائدہ دے گی میرے رب نے چاہا تو. طول عمل ہوتا ہے یعنی لمبی امید ہوتی ہے. وہ اس بات کو ریئلائز ہی نہیں کر پاتا کہ میری کبھی بھی آنکھ بند ہو سکتی ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر رحم کرے، اپنے خاندان کو بکھرنے سے بچائے. میری جتنی ڈسکشن ہے اس کو لازمی طور پر، میرے کہے سے نہیں، لازمی طور پر اس پر آپ باقاعدہ مفتی اسلام کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کر لیں. یہ جو عموماً
تھوڑے سے کھاتے پیتے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، میں ان کے لیے خاص اوپر عرض کر رہا ہوں، اور جن کے ساتھ بھی یہ مسئلے لاحق ہیں لگے ہوئے، ان سب سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے بتائیں، پھر وہ جو کہیں نا وہ کریں آپ، مدینہ کہ آپ ایسا لکھ کر رہے ہیں، ایسا لکھ کر رکھے، ایسا لکھ کر رکھے، بچوں کو یہ سمجھا دیں، کیونکہ آپ کے جانے کے بعد تو شریعت کے جو احکام ہے وہ تو نافذ ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن پہلے سے اگر اولاد موٹیویٹ ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ناراضگی، لڑائی جھگڑا اور لالچ اور اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں گی. ورنہ بعض اوقات بڑے بھائی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ وہ باپ کے ساتھ اٹیچ ہے، چھوٹے بھائی کو پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات بڑا بھائی الگ ہوتا ہے، چھوٹا بھائی باپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو بڑے بھائی کو پتہ نہیں ہوتا. اور پھر لالچ یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، مال کی محبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور پھر اس میں حق کھاتا ہے، یتیموں کا حق کھا جاتا ہے، بہنوں کا حق کھا جاتا ہے، وراثتوں کا حق کھا جاتا ہے، پراپرٹیز کھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتا ہے، اور کئی حقوق ضائع کر بیٹھتا ہے. اللہ کرے جو میں نے عرض کیا ہے اس میں جو مفید باتیں ہیں وہ آپ کے میرے کام آ جائیں، جو میری غلطیاں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. بڑی اچھی بات کی آپ نے، اللہ برکت دے. کال شامل کرتے ہیں جی. میرا یہ سوال ہے، میں ابھی الحمدللہ سلسلہ دیکھ رہا ہوں، حاجی صاحب کا یہ سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. میں نے یہ عرض کرنی ہے کہ میرے دو بیٹے محمد حسین اتاری، محمد علی رضا اتاری، دونوں نا کھاتے پیتے نہیں ہیں اور یعنی کہ بہت کمزور ہیں اور پڑھائی میں بھی دونوں ویک ہیں. تو اس حوالے سے کوئی رہنمائی ارشاد فرما دیں کہ بچوں کا پڑھائی میں بھی دل لگے اور یہ کچھ کھانے پینے بھی لگے. انشاءاللہ اس کا ڈاکٹر صاحب سے بھی حل لیتے ہیں اور دونوں اسلام بھائیوں سے بھی حل لیتے ہیں، مگر یہ ضرور دیکھیے گا کہ یہ باہر کیا کھاتے ہیں، چاکلیٹ، چپس، بوتل وغیرہ وغیرہ. باہر عموماً بچے کھا پی لیتے ہیں اور پھر گھروں میں ان کو بھوک نہیں لگتی، تو باہر کے فضول قسم کے اور نقصان دہ کھانے سے ان کو بچائیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ گھر میں یہ کھاتے کہ نہیں کھاتے، پھر ماں دیکھیں کتنی روٹیاں بناتی ہے. جی آپ نے یہی درست فرمایا کہ کھاتے تو ہیں مگر باہر کی چیزیں کھاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کی باہر کی چیزیں بند کروائی جائیں، بالخصوص جو چپس ہوتے ہیں، پاپڑ ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ان کی بند کروائی جائیں. اور اس کے بعد گھر کے اندر جیسے فروٹ ہے، فروٹ آج کل ہمارے ہاں تو آڑو کا موسم ہے، آڑو جو ہے یہ بھوک کے لیے بہت اچھے ہیں. اسی طرح سے آلو بخارا یہ ان کو کھلایا جائے بچوں کو، تو اس سے انشاءاللہ ان کی بھوک کھلے گی اور روٹی وغیرہ کی طرف انشاءاللہ عز و جل یہ آئیں گے. اور کمزوری کا بھی انہوں نے کہا کہ تو کمزوری کے لیے یہ کر لیں کہ کم از کم دماغ کمزور ہے جی 10 بادام اور 5 کھجور، اس کا ملک شیک بنا لیں. اس کو جیسے جوسر وغیرہ میں ڈال کر اس کو بنا کر اس کو صبح اور شام دونوں ٹائم پلایا جائے تو انشاءاللہ عز و جل دماغی کمزوری بھی دور ہوگی، جسمانی کمزوری بھی دور ہوگی، انشاءاللہ فائدہ. جی جنید بھائی، پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو اور ذہن تیز کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کا ذہن تیز ہو رہا ہے. 2 روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک تو ذہن تیز کرنے کے لیے جیسے خلیل بھائی نے بتایا کھجور کا اور باداموں کا. تو بچوں کا ذہن اگر تیز کرنا ہے نا تو وظیفہ بھی ہے باداموں والا. وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے 3 عدد بادام کی گری لینا ہے، 3 عدد بادام اول و آخر درود پاک کے ساتھ 3 بار یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھ کر آپ 3 عدد بادام کی گری پر دم کر لیں. اچھا دم کس وقت کریں گے آپ؟ یہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے. نماز فجر کے بعد 3 عدد بادام کی گری پر یا ذل جلالی والاکرام 3 بار پڑھ کر دم کریں. 1 بادام کی گری اسی وقت کھلا دیں آپ بچوں کو، 1 دوپہر اور 1 رات. انشاءاللہ عز و جل بچوں کا ذہن تیز ہوگا اور اللہ پاک کی رحمت سے بچوں کا حافظہ بھی مضبوط ہو جائے. یہ بچہ خالی کھائے یا بڑا بھی کھا سکتا ہے؟ بڑے بھی کھا سکتے ہیں جی، بچوں دونوں کے لیے ہیں. مطلب حافظہ مضبوط کرنے کے لیے اپنے کو بار بار پیسے لینے کہ بڑوں کے لیے الگ وظیفہ دیں گے تو بچوں کے لیے الگ وظیفہ دیں گے، تو یہ عمل کرنا ہے جی. یہ حافظہ مضبوط ہوتا ہے اس سے، اور عقل بھی تیز ہوتی ہے. عقل بھی تیز ہوتی ہے. اور یہ اچھا یہ بتا دو، ہماری کوئی یقین مانو بادام کی دکانیں نہیں ہیں. یہ بھی بادام بیچ رہا ہے، یہ بھی بادام کا بول رہا ہے. نہ کھجور کی دکان ہے نہ بادام کی دکان ہے، نہیں ہے نا. آپ کا بھی نہیں ہوگا بدوم، نہیں ان کا بھی نہیں، آپ کا بھی شاید ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، میرا تو ہے ہی نہیں، ہمارا ہے ہی نہیں. اچھا آپ کچھ فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دوسرا انہوں نے بچوں کے پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے بھی کہا تھا نا. تو دیکھیں بچوں کا اگر پڑھائی میں دل نہیں لگتا نا تو اس کے ظاہری اسباب پر بھی اولاً آپ غور فرما لیجیے. پڑھائی میں دل نہ لگنا اور سبجیکٹ میں دل نہ لگنا کے فرق کو اللہ کرے ماں باپ سمجھنے میں. کیا زبردست بات کی آپ نے. میں ادھر آنے ہی والا تھا، میں آ گیا، معاف کر دو. کیا بات ہے، ماشاءاللہ.
पढ़ाई में दिल नहीं लगता कि सब्जेक्ट में दिल नहीं लगता, दुरुस्त फरमाया। ये याद रखिएगा। थोड़ा करिए, अब आ ही गया, अब तो थोड़ा वजाहत कर ही दें ताकि नहीं, बात होगा सब्जेक्ट होता है, हमने भी पढ़ाई की, हमारा बात सब्जेक्ट में दिल नहीं लगता था, बात सब्जेक्ट पसंद आते थे। कम ही स्टूडेंट होता है जो हर सब्जेक्ट में दिल लगता है, और आप बोले नहीं यही पढ़ना है, अरे भाई नहीं पढ़ना है यार, उसको नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ सकता। कोई मैथमेटिक्स में तेज होता है, कोई ड्राइंग में तेज होता है, जो ड्राइंग में हो सकता है वो आर्किटेक्ट बन जाएगा, मैथमेटिक्स होता है सीए बन जाएगा। जिंदाबाद। तो मतलब ये नहीं होता। अच्छे उस्ताद और अच्छे वालिदैन ये बच्चों की मतलब वे ऑफ थिंकिंग को भी फॉलो करते हैं। अगर नेगेटिव है तो उसको मोल्ड कर लेते हैं, अगर पॉजिटिव है तो उसके साथ उसको सपोर्ट कर लेते हैं। जिंदाबाद। तो ये देखा करें कि पढ़ाई में तवज्जो नहीं करता कि वो सब्जेक्ट में तवज्जो नहीं करता। भाई जिस सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट है, और जो बात करूँगा शरई तकाज़ों के साथ ही आपने करनी है, जिस सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट है तो उस सब्जेक्ट में उसको मतलब और इसकी महारत पैदा कराएं, तो ये होगा। जो लोग साइंस पढ़ते हैं वो फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, बातों का केमिस्ट्री में इंटरेस्ट ही नहीं होता, बायोलॉजी में इंटरेस्ट ही नहीं होता। जो कॉमर्स पढ़ रहे होते हैं बातों का बिजनेस जो सब्जेक्ट होता है उसमें इंटरेस्ट होता है, इनको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। कोई आर्ट्स पढ़ रहा क्या पढ़ रहा है, इसी तरह दीनी तालिब इल्म भी होते हैं। कोई हदीस में जिनका हदीस में ज़्यादा मतलब इनको दिलचस्पी होती है, तफसीर में ज़्यादा दिलचस्पी होती है, बातों को फ़िक़्ह में उसूल फ़िक़्ह बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, बाद उसूल हदीस बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बातों को उसूल तफसीर बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और बड़ी तादाद वो है जिनको सर्फ़ और नहव में दिलचस्पी नहीं होती, मगर सर्फ़ और नहव पढ़नी पड़ती है। अच्छा, बाद सब्जेक्ट वो हैं जिनको पढ़ना ही पड़ता है, यानी अगर आपको हदीस सही पढ़नी है, फ़िक़्ह सही पढ़ना है, या आपको तफसीर सही पढ़नी है, कुरान को समझना है, इन तमाम तर चीज़ों में या दीगर उलूम दीनिया जो हैं, इन सबको अगर आपने सही पढ़ना है तो इनकी दिलचस्पी के लिए आपको बादले ना खास्ता, चाहे या ना चाहे, आपको सर्फ़ और नहव में दिलचस्पी लेनी ही पड़ेगी। ऐसी बात। वो बुनियादी चीज़ें होती है जैसे उर्दू इंग्लिश होती है, और उसके जो उसूल कवायद होते हैं, ग्रामर होती है, तो वो बात तो अच्छा। ग्रामर भी क्या होता है, चाहे वो दीनी तालिब इल्म हो या दुनियावी तालिब इल्म हो, अब मेथड ऑफ टीचिंग तब्दील हो चुका है, सही, ठीक है ना। तो उसके लिए ये होता है कि आप उसको किस तरह देना चाहते हैं। तो डॉक्टर भी बच्चों को दवाइयाँ जो जब देते हैं ना, तो उसका बड़ा कंपाउंड बना कर देते हैं कि ताकि वो ले लेना, सही, ये होता है। तो अब ग्रामर भी, ग्रामर समझाने का अंदाज़ा, मैं बहुत पहले की बात है जब मैं माहौल में, मदनी माहौल में नहीं था, तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए हम एक जगह गए, तो वो गए तो अब तो वो ही और मतलब कि है वो चीज़ें हैज़ और हैड और ये सारा हमको पढ़ाने बैठे, हेल्पिंग वर्ब में सारी चीज़ें, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस सारा पढ़ाया। अब वो ग्रामर को बेचारा वो लेकर वो बैठे हुए थे, तो हमारे तो यूं सर के ऊपर से ग्रामर, अच्छा छोटी मोटी भी ऊपर से नहीं जा रही थी कि दो चार छींटे गिर जाए ना, इतनी ऊपर से जाती थी कि कोई पकड़ वकड़ में नहीं, एंटीना भी निकालो तभी ना हाथ में आवे ना। तो ये हाल होता था। फिर एक वक्त हुआ कि फिर मैं एक और इंस्टीट्यूट में गया, मदनी माहौल से पहले की बात है, तो उन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ाई, उन्होंने बाकायदा हमें स्टोरीज पढ़ाई इंग्लिश की, सही, पूरी ग्रामर पूरी इंग्लिश स्टोरीज के अंदर थी। सही। और अच्छा, यह माहौल मदनी माहौल से पहले किया, उसके बाद प्रैक्टिस ही नहीं रही, तो वो इंग्लिश भी आगे पीछे हो गई सारी। तो ये चीज़ें थी, लेकिन वो बातें जो उधर से तो दिल ही नहीं लगता था, पढ़ाई का टाइम आता था तो भागने का दिल करता था, गया दोबारा ग्रामर का वो करवा करवा घूंड पीना पड़ेगा। और वहाँ जाते थे तो उन्होंने ऐसी मीठी दवाई बनाई हुई थी, ये फन की बात थी, ऐसी बात। तो यही चीज़ें वालिदैन भी कर सकते हैं, यही ये मैंने आपको अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल दी, यही चीज़ें की जा सकती हैं। तो सर्फ और नहू भी पढ़ानी है, मगर इस तरह पढ़ानी है कि फिर इनको शराबुल्ला जामी भी समझ में आ जाए। वाह जी वाह, वरना भी बड़ा मसला हो जाएगा। आज तो आप माशाल्लाह क्या ही बात, जैसे निज़ामी की याद दिला रहे हैं आप। यादें तो आती ही रहती है ना, अच्छी यादें तो होनी चाहिए। बाकी मदीना मदीना माशाल्लाह। हो गया जवाब, कहीं और वजीफा रह गया था ना, बच्चों का पढ़ाई में दिल ना लगता। पक्का वजीफा क्या हुआ कि इनको वजीफे नहीं भूलते, वजीफा नहीं भूलता, इसका भी कोई वजीफा है कि वजीफे ना भूले जी। तो मदनी फूल जैसे आपने फरमाया माशाअल्लाह, इन मदनी फूलों को भी पेश नज़र रखा जाए, क्योंकि जितने भी रूहानी इलाज बयान किए जाते हैं और आदो वज़ाइफ बयान किए जाते हैं, तो ज़ाहिरी मामलात पर भी हमारी मदनी चैनल के नाज़रीन नज़र होनी चाहिए। अच्छा, वजीफ़ा आप समात फरमा लें, वालिदैन को चाहिए कि आप ये अमल करें। अमल क्या करना है, आपने दिन में 5 मरतबा आपने ये अमल करना है, 5 टाइम 101 बार आप पढ़ेंगे या अल्लाहु या रहमानु,
اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں. یہ دم کیا ہوا پانی آپ اپنے بچوں کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، بعض اوقات نظر بد بھی لگ جاتی ہے بچوں کو. اچھا پڑھنے والے ہوتے ہیں، اچھا سنانے والے ہوتے ہیں، اچھا لکھنے والے ہوتے ہیں، تو ایک دم بچے پھر پڑھائی سے دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ بچوں کی نظر بد بھی اتارتے رہیں، اور بچوں کے گلوں میں حفاظت کے تعویذات بھی آپ ڈالیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بچے نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے. اور یہ وظیفہ جو آپ کے سامنے بیان کیا، یہ بھی آپ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیے گا انشاءاللہ عز و جل. حیرت انگیز طور پر اس کے فوائد آپ کے سامنے نظر آئیں گے انشاءاللہ. جی کال. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عمران کی کیا بات ہے، خواہش ہے کہ ایسی شخصیت کاش قریب ہو، گھر میں ہو، جس سے زندگی کے ہر فیصلے میں اس سے مدد لی جائے، اوپینین لیا جائے اور اچھے اوپینین ملے، تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ رہ سکے. آج کل گھر میں باہر ان چیزوں کا بڑا فقدان ہے. اصل میں آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ بیٹھ کر باتیں بتا رہا ہے. میں اس کا ایک اور آپ کو کھڑے ہو کے بتا سکتے ہیں، اگر کھڑے ہونا چاہیں تو میں لیٹ کے بتا سکتا ہوں. لیٹے لیٹے بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل آ جائے گا. کہ بندہ لیٹا ہوتا ہے تبھی کافی حل آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لیٹے لیٹے 1000 مسائل نکالے تھے. اور امام شافعی علیہ رحمہ کو وعدہ کا وضو کی حاجت ہوگی ان کو، لیکن وہ سوئے نہیں تھے، لیٹے تھے. تو محض لیٹنا وضو توڑتا نہیں ہے، ایسی بات. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جب مسائل آتے ہیں نا، تو سوچنے کی صلاحیت قدرے کم ہو جاتی ہے. ٹینشن جب آپ پر آئے گا نا، تو فیصلے اور سوچنے کی صلاحیتوں میں نارملی کمی آتی ہے. ہر ایک کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، مگر جرنلی ایسا ہوتا ہے. لہذا ایسے حالات کے اندر جو اس پریشانی سے اس وقت دوچار نہیں ہے مگر تجربے کار ہے، اس کی مشاورت کو ثابت ڈالے کرے تو انشاءاللہ درست فیصلہ ملے گا. ورنہ وہ بعض اوقات بندے پر جب آتی ہے نا پریشانی، تو اس کو امیجیٹ دور کرنے کے لیے وہ فیصلے کرتا ہے جو دور اندیشی پر مبنی نہیں ہوتے. صحیح. تو یہ ضرور یاد رکھیے گا. مدینہ دیکھا گیا ہے کہ مسائل جب لوگوں پر آتے ہیں تو ان کے دماغ کی بتی بند ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی دیکھا جیسے جل جاتی ہے. تو یہ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح موڈیفائی کیسے کیا ہوا ہے؟ نہیں، مطلب یہ جلنا یا بجھنا یہ تو وقت اور حالات کے مطابق ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ مسائل کا حل کرتے کرتے بعض چیزوں کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں، یا بعض ایسی معاملات ہوتے ہیں کہ جو آپ ان کو آپ فیس کرتے اب وہ آپ کے لیے اتنے زیادہ بھاری نہیں رہتے. جیسے باڈی بلڈر ہوتے ہیں، اب آپ کے اوپر میرے اوپر کوئی مطلب کہ 10 کلو کے بٹے بھی رکھ دیا تو ہم لوگ شاید اٹھانے میں ہمارے کو تکلیف ہو جائے، اور ہمارے سامنے کوئی 110 کلو 120 کلو اٹھا رہا ہوگا اور ہمیں مطلب ہم حیرت کریں گے. تو وہ چونکہ وہ اٹھاتے پہلے وہ 10 ہی اٹھاتا تھا، پھر 20 اس پر آیا، پھر 30 اس پر آیا، تو اب وہ اس کے لیے بینچ لگانا یا اس طرح کے بٹے اٹھانا ہے، اس کو یہ ایکسرسائز کرنا اس کے لیے اتنا ہیوی نہیں ہے. ہمیں کو بولے کہ ایک میدان کا راؤنڈ لگاؤ تو ہماری آدھے میدان میں سانس پھول جائے گی، اور کوئی 7 8 10 راؤنڈ لگا نہ اس کو فرق ہی نہیں پڑا. ٹھیک. تو یہ بعضوں کا چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی کا جب وہ حصہ بن جاتی ہیں تو وہ چیزیں اس کو ایک ایکسرسائز کے طور پر لے لیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. پھر خدا نہ کرے تو کوئی نہیں آتی ہے اور بھاری برکم آتی تو پھر وہ ہوتا ہے. تو ہر ایک کے ساتھ جدا جدا کیفیت ہوتی ہے. مدینہ ویسے آپ کو میں تقریباً 3.5 سال سے بڑا قرب ہے آپ کا میسر ہے، آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے کہ ایسی حالت میں آپ ہوں، اسے بندہ بولے نا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. مختلف جگہوں پر دیکھنے کا موقع ملا ہے. اللہ آپ کو اور برکت دے. امیر سنت کا فیضان ہے، سایہ سر پر ہے تو پھر کیا حرج ہے. اب تک کی اتنی گفتگو ہوئی ہے ڈاکٹر زیرک، اس کا کوئی کنکلوژن ہے؟ کوئی آپ کے مطلب کی بات ہوئی ہے؟ یہ آگے آ رہا ہے جو میں ابھی لے رہا ہوں نا، اس میں ڈاکٹر صاحب کا آ رہا ہے. مدنی پھول بھلے ابھی دینا چاہیں تو بھی ایشو نہیں. جی ڈاکٹر صاحب، کافی گھر بار بچے اور چلے میں 2-3 چیزیں ہیں، بالخصوص کھانے کے حوالے سے بچوں کے جو ہے نا وہ ڈسکشن چل رہی تھی. تو جو کالر تھے ان کی تو ظاہر ہے انہوں نے کوئی اسپیسیفک پرابلم تو نہیں اس میں مینشن کی، لیکن بچوں کے کھانے کے حوالے سے کئی ایشوز ہوتے ہیں. اس میں اگر میں 2 بنیادی باتیں اگر عرض کروں طبی طور پر،
बच्चे की पैदाइश से पहले जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ की जो खुराक होती है उसका नक्श बच्चे के जहन पर पड़ता है, और अमूमन ये देखा जाता है कि जिस तरह माँ की खुराक होगी बच्चों की खुराक तकरीबन वैसे होगी। तो माँ को ये एहतियातें ज़रूर करनी होंगी कि बच्चा जब उसके पेट में है तो मुतवाज़न ग़ज़ा और मुख्तलिफ तरह की ग़ज़ा अपने आप को उसका आदी बनाए। ये मुश्किल होता है, लेकिन उसको अपने फ्रूट भी हों, उसमें दालें भी हों, गोश्त भी हो, जितनी ये वैरायटी खाएगी बच्चे जो है उतनी वैरायटी जो है वो अपने फिर उसमें खाएंगे। और बिलखसूस पर बच्चों की पैदाइश के बाद जब ये खाना खाना शुरू करते हैं 6 माह की उम्र में अमूमन, उस वक्त माँ को बिलखसूस चाहिए कि बच्चे को तरह तरह की खुराक ये उसको खिलाए। ये वक्त वो है कि जो माँ मुँह बच्चे के मुंह में डालेगी और वो खिला भी सकती है उसको। और फिर जो ये बड़े होते हैं तो फैमिली का दस्तरखान पर बैठकर इकट्ठे खाना, ये रिसर्च प्रूव करती है कि जो खानदान इकट्ठे बैठकर दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते हैं ऐसे बच्चों की ना सिर्फ जिस्मानी सेहत भी अच्छी होती है बल्कि इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और मेंटल एबिलिटीज जो है ये इसका असर पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें अगर जो है वो हमारे ख़ानदान में अपनाई जाए तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होगा। दूसरी बात जो पहले आप कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि मैं उसको फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंडोर्स करना चाहता हूँ। बिलखसूस आपने बच्चों की तारीफ के हवाले से बिहेवियर साइकोलॉजी को मैं समझता हूँ आपने एक कूजे में बंद कर दिया कि तारीफ के ज़रिए, जिसको हम प्रेज बोलते हैं, और रिवॉर्ड तोहफा, कि अगर आप किसी के भी बिहेवियर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप उनके काम को प्रेज करें और उसको रिवॉर्ड करें। बिलखसूस यहाँ स्कूलों में बच्चों की जो चाइल्ड साइकोलॉजी यूज़ कर टीचर उस्ताज़ा बिलखसूस उनको आगे लेकर जाते हैं, उसमें रिवॉर्ड एंड प्रेज एंड रिवॉर्ड कंबाइंड टुगेदर, दोनों को जब मिलाया जाता है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ इम्प्रूविंग चिल्ड्रन बिहेवियर। और ये चिल्ड्रन का नहीं है, देखिए जहाँ साइकोलॉजी की बात आएगी वहाँ उम्र की कोई कैद नहीं है। आप मतलब एक दिन के बच्चे से लेकर आप जो है वो 100 साल के बूढ़े तक साइकोलॉजी के जो है उसूल हैं ये अप्लाई करते हैं। और प्रेज की जब बात आती है अक्सर जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो ये होती है कि बच्चा कोई बड़ा काम करेगा तो हर कोई प्रेज करेगा, लेकिन वो जो छोटा सा काम उसने किया इसको प्रेज नहीं करते। अब असल में ये छोटे छोटे जब आप प्रेज करते हैं तो जाके कहीं बड़ा जो है वो बनता है। तो ये तारीफ और रिवॉर्ड बच्चों की बिलखसूस दूसरों के सामने, और जब काम किया तो उसी वक्त, और छोटे छोटे कामों पर प्रेज भी करें फिर उनको रिवॉर्ड भी दें। जैसे हमने बुजुर्गान दीन की मिसालों से वो जो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह या दीगर उनके हवाले से हम सुनते हैं कि जब वो नमाज पढ़ते या नेकी का काम करते तो वालिदैन उनको कुछ ना कुछ देते, शक्कर देते या खाना रख देते या जो चीज़ें होती। तो ये जो है वो एक बेसिक बिहेवियर साइकोलॉजी है। तीसरी बात, एक इस्लामी भाई की कॉल आई थी, उन्होंने जो है वो अपने टांग पर जख्म के हवाले से कहा था कि कमोबेश 6 साल का अरसा उनका हो गया है कि वो जख्म दुरुस्त नहीं हो रहा। तो बाज़ दफ़ा ये देखा जाता है कि असल में हर मुल्क के हवाले से होता है कि जख्म है उसको आप ट्रीट कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई बीमारी होगी, कोई और सबब होगा, तो पहले तो उसकी भी तशखीस होनी चाहिए, ब्लड टेस्ट होने चाहिए, कहीं कोई और इश्यू तो नहीं है, इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम तो नहीं है, विटामिन की कमी तो नहीं है कि जिसकी वजह से ये जख्म ठीक नहीं हो रहा। और दूसरी ये बात है कि बाज़ दफ़ा यूँ भी देखा जाता है कि डॉक्टर कहता है कि भाई जख्म को साफ रखना है, गर्द ना पड़े, मट्टी ना पड़े, इसको जब नहाना है तो पानी से बचा के रखना है या दीगर एहतियातें, तो मरीज उन एहतियातों पर पूरा नहीं उतर पा रहा होता मुख्तलिफ मजबूरियों की वजह से। तो ये जो है वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है वो शायद उन इस्लामी भाई का जख्म ठीक ना हो रहा हो। तो बहरहाल सबब और फिर हिदायत पर अमल, ये बुनियादी चीज़ें हैं। ये जो आपने हौसला अफजाई का कहा ना, एक बुजुर्ग ने अपने पास अखरोट रखे हुए थे, जब कोई बच्चा नमाज पढ़ता उसको अखरोट देते थे। वाह।
فرماتے کہ میرا تو اخروٹ ہی جا رہا ہے نا، جب یہ بڑا ہوگا تو اس کو نماز کی عادت ہو جائے گی۔ اللہ اللہ اللہ، حوصلہ افزائی۔ ہمارے یہاں جیسے ڈاکٹر زیرک نے کہا، اصل میں خود میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ یہ ورلڈ وائڈ ایشوز ہیں، بعض بہت انڈیویجول ایشوز ہیں، لیکن بعض ایشوز ہیں نا وہ یونیورسل ایشوز ہیں، جی عالمی سطح کے مسائل ہیں، جن کو جیسے ابھی یہ کہا، کیونکہ ہم نے یہ نا ہیومن سائیکی ہوتی ہے، سائیکولوجیکلی ایک انسان کی نفسیات ہوتی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، تو وہ حوصلہ افزائی چاہتا ہے۔ تعریف سب پسند کرتے ہیں، مذمت اچھی نہیں لگتی، لیکن جو بھی کریں وہ دین شریعت کے مطابق کریں۔ پانی بھی اتنا زمین کو نہ دے دے کہ وہ زمین خراب ہو جائے، ٹھیک ہے، خشک بھی نہ رکھیں کہ فصل ہی نہ ہو گئے، ٹھیک۔ تو اس میں ہمارے یہاں پرابلم نیگیٹیوٹی کیا ہے یہ میں عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ سالن کا برتن لا رہا ہے مہمانوں کے لیے، آپ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے، بچہ سالن کا برتن لا رہا ہے، اچانک برتن گر گیا، تو اب ریئیکشن کیا آئے گا؟ سنبھلتے نہیں ہو یار، تمیز نہیں ہے آپ کو، کیا اتنی جلدی بازی کرنے کی؟ تو ہم نے سارے مہمانوں کے سامنے اس کو اچھا سالن دوبارہ جیسا آپ ڈانٹ رہے نا، سالن گیدر ہوگا، پھر صحیح ہو جائے گا، پیالہ جھوڑ جائے گا، پھر سالن اندر چلا جائے گا، پھر سے بچے کے ہاتھ میں آ جائے گا، تو یہ ریورس نہیں ہو جائے گا، ایسی بات، وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ لیکن بچہ کا جو آپ نے حال کیا نا، کہ کوئی بچہ بھی جان بوجھ کے کوئی چیز توڑتا پھوڑتا نہیں ہے، غفلت ہو سکتی ہے، اس کی اصلاح کی الگ صورت ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس کے ہاتھ سے برتن گرا، آپ نے اس کو جھاڑا، لیکن جب اس نے صحیح برتن رکھا تو کیا آپ نے اس کو بولا بیٹا شکریہ؟ یعنی ہم نے سب کے سامنے ڈانٹنا نہیں چاہیے، یہ تو آپ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، ڈانٹنا سب کے سامنے نہ کریں، بھائی بہنوں کے سامنے بھی عزت خراب ہوتی ہے، آپ اپنے چھوٹے بچوں کو بڑے بچوں کے سامنے یا بڑے بچوں کو چھوٹے بچوں کے سامنے ڈانٹیں گے جھاڑیں گے تو اس میں ان کی تربیت خراب ہوگی۔ سب کے سامنے تربیت کریں، لیکن ہر تربیت کا تعلق ڈانٹنے سے نہیں ہے۔ یہ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمارے بڑوں کی سمجھ میں آ جائیں، آمین آمین۔ بہت سارے گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے اگر بڑوں میں حکمت عملی آ جائے۔ ہمارے بڑوں میں حکمت عملیاں نہ ہونے کے برابر ہیں، بڑے جذباتی اور بڑے مطلب کہ وہ ایگریسو قسم کی طبیعتیں ہمارے بعض بڑوں کی ہوتی ہے۔ بچہ تو بچہ ہی ہو تو بھی پرورش ہو رہی ہے، پروان چڑھ رہا ہے، بولے بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، گھر کے کام میں اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوتے، تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، احساس پیدا ہو جاتا ہے، انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، مایوس نہ ہو، بچوں کی تربیت سے، بچوں کے اصلاح سے کبھی مایوس نہ ہو۔ کوئی گھر ہی آئے گی یار، ٹرننگ پوائنٹ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کے گھر کے بھی اگر کوئی مسائل ہیں، آپس کے بھی اگر مسائل ہیں، مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت پہ نظر رکھیں، ایک دن انشاءاللہ وہ حالات بھی درست ہو جائیں گے۔ مدینہ مدینہ۔ اچھا، میں وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ کئی جگہوں پر آپ کو دیکھا ہے، کئی جگہوں پر نہیں بھی دیکھا، جیسے آپ مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشورے میں کبھی نہیں دیکھنے کا اتفاق ہو۔ بہرحال پاکستان جہاں آپ نے دیکھا وہیں کی بات کر رہے تھے نا، تو اچھا ہے نا، میرے اللہ، یہ بھی اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اگر میرے کی خوبیاں اللہ نے آپ پر ظاہر کر دیں مگر اللہ نے میری خامیاں آپ سے چھپا کر رکھی ہیں، یہ تو میرے رب کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ یہ تو جو مدنی مشورے میں شرکت کرتے ہیں وہ بتائیں گے خوبیاں یا خامیاں کیا ہیں۔ بہرحال آپ عاجزی فرما رہے ہیں، یہ میسج کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی، اللہ نے میری خوبی آپ پر ظاہر کی نا۔ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے یہ چپ چپ رہتا ہے اور کسی سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا، ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو یہ منع کر دیتا ہے، بتائیں کیا کیا جائے؟ اگر اچھی خاموشی ہے تو کیا ضرورت ہے اس کو بلوانے کی؟ اگر اس کو نیچرلی کفل مدینہ نصیب ہوا ہے، کفل مدینہ میں اور گمسم ہونے میں تو فرق ہوتا ہے نا جی۔ گمسم ایک بندہ ہے جو مطلب آپ جیسے کفل مدینہ لگاتے ہیں، آپ بھی لگاتے ہیں، اللہ مجھے لگانا نصیب فرمائے۔ کفل مدینہ کا معنی اور مضمون دیکھ لیا جائے نا جی، حرام اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، باتوں سے بچانا، جی، حرام اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ زبان کا کفل مدینہ ہے۔ لیکن کفل مدینہ لگانے میں اور گمسم ہو جانے میں، ایک بندے کے منہ پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، مطلب 14 بجے ہوئے یا 13 بجے ہوئے، تو ہو سکتا ہے بیچارہ کوئی ایسے ایشوز کا شکار ہو۔ بعض اوقات کیا کیا جائے؟ آپ لائیو نہیں کہہ سکتا میں، اس کے حالات اور واقعات پر ہمدردانہ نظر ڈالی جائے، میں اتنا کہتا ہوں، اس کو ہمدردی دی جائے، الگ سے لے کر بیٹھا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے پرابلم میں ہو جس کو وہ اظہار نہ کر سکتا ہو، کہتے ہیں بعض اوقات ایسا پرابلم ہوتا ہے نہ نگل سکتے نہ اگل سکتے ہیں،
وہ اندر اندر گھل رہا ہوتا ہے، گمسم ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، پریشر ہوتا ہے، مگر اس کے مسائل ہوتے ہیں۔ ایسوں کو کوئی اپنائیے تو محبت کے ساتھ، یعنی بھائی بھائی کے ساتھ کر لے، بہن بہن کے ساتھ کر لے۔ باپ شفقت و محبت دے کے اگر بیٹے کے ساتھ کر سکتا ہے تو کر لے، ماں شفقت و محبت دے کے بیٹی کے ساتھ کر سکتے ہو تو کر لے۔ میرا خیال ہے میرا یہ جواب کئی سمجھدار فیملیز کے لیے کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر زیرک کیا کہتے ہیں آپ؟ آئی تھنک یو گاٹ یور پوائنٹ۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس کو ڈیٹیل میں جانے کے بجائے میرا خیال ہے کہ دوست انہوں نے عمر کا تذکرہ نہیں کیا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے تو صحیح ہے، مطلب بالکل آپ نے کہا کہ جو ہے نا ان سے بیٹھ کر بات کی جائے، انہیں پتہ چلے کہ جس کے ساتھ کوئی وہ شیئر کر سکے اپنی فیلنگز، اپنے احساسات، تو اس کا ایک تو فائدہ بھی ہوگا، دوسرا روٹ کوز کا پتہ بھی چل جائے گا، اور اگر کوئی مدد کی ضرورت ہے تو وہ پھر حاصل بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی کال شامل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ حاجی عمران صاحب سے ایک سوال کرنا تھا بچوں کے بارے میں۔ جو بچے بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں تو ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ جیسے ان کو ایک ہی چیز سے بار بار منع کیا جاتا ہے تو وہی کام وہ زیادہ کرتے ہیں، جیسا کہ مٹی کھانا یا کوئی اور شرارتیں کرنا، کسی چیز کو چھیڑنا، یا جس جگہ سے انہیں روکا جائے تو بار بار وہیں پر وہ جاتے ہیں۔ تو کائنڈلی اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اس میں بچوں کی طبیعت کی اقسام کی معرفت بہت ضروری پہچان۔ بعض اوقات طبیعت ہوتی ہیں، بعض بچے اوور ایکٹیو ہوتے ہیں، بعض بچے کم ایکٹیو ہوتے ہیں، بعض بچے پڑھے رہتے ہیں، بعض بچے پھدکتے رہتے ہیں۔ یہ تو الگ الگ ہیں، اور یہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں بچے ہیں جو اس نیچر کے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہی باپ، ایک ہی والدین کے 4 بچے ہوتے ہیں، تو بعض کچھ اچھل کود کرنے والے ہوتے ہیں، بعض بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتے ہیں۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ ضد کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی ضد پر ضد نہیں کی جاتی۔ جو لوگ بچوں کی ضد پر ضد کرتے ہیں نا، وہ ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ مثال کے طور پر بچہ اگر آپ کہنے مٹی کھا رہا ہے تو مٹی کی جگہ پر اس کو کوئی گوڑ ووڑ رکھ دیں، اس کی جگہ کوئی اور چیز رکھ دیں تو وہ کھانا شروع کر دے گا۔ اگر نہ کھائے تو نہیں ہوتا ہے۔ بچے کی ایک اپنی نیچر ہے سلمان بھائی جی کہ بچہ کنورٹیبل ہے۔ صحیح، جیسے نفس ہے نا، ہاں جی، یہ بچے کا بھی سمجھو کہ یہ اسی طرح کا کوئی حساب کتاب ہے۔ ٹھیک، بچہ آپ کے اگینسٹ بھی چل رہا ہوتا ہے، آپ کی فیور میں بھی چل رہا ہوتا ہے۔ صحیح، تو یہ اس کا کام ہے جو ان کی تربیت کرتے ہیں۔ صحیح، ایک تو وہ ٹاپک ہو گیا کہ بچہ اچھلتا کودتا ہے، تو بعد بچے اوور ایکٹیو ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ صوفے پر اچھل رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں، تو ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تربیت کریں، سمجھاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، ان کو تمیز سکھاتے رہیں، ان کو بدتمیزی کی طرف نہ جانے دیں۔ لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں پھر وہ اسی طرح اپنا وقت گزار دیتے ہیں، تو والدین کے لیے آزمائش بھی ہے۔ لیکن اب ہوتا ہے بعدوں کا، اب دیکھیں نا بعض بچے ایسے بھی کھولے آتے ہیں، ہمارا بچہ بولتا ہے کچھ نہیں ہے، گمسم پڑا رہتا ہے، ایسا بیٹھا رہتا ہے، کچھ نہیں کرتا، کھانا تو کھا لیتا ہے، نہیں تو نہیں کھاتا۔ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے ہمدردی سے اصلاح کیا تھا، بعض بچے تو ہوتے ہی اب نارمل ہے، ان کو کیسے سمجھائیں گے آپ؟ تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں، اور شاید ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو آج بچوں کے باپ ہیں، لیکن ہم نے بھی اسی طرح اپنا بچپن گزارا ہوتا ہے۔ یعنی بعد اوقات گھر میں باتیں ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے امی کیا میں بھی اتنا شرارتی تھا؟ تو ماں بولتے بیٹا یہ تو بھی تھوڑا صحیح ہے، یہ تو بھی تھوڑا صحیح ہے، اور ابھی تو سنبھالنے والے اور بھی تمہارے گھر میں 3-4 ہیں، بیٹا تو ایسا تھا کہ سنبھالنے والی میں اکیلی تھی، تو پہلا تھا۔ تو یہ بعد اوقات ہو جاتا ہے، تو ہمت کرے کوئی روحانی علاج ہو تو بتا دے بیچارے کو تسلی ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کروں گا، یہ سب کے مقام شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اولاد کی نعمت تو ہے نا۔ کئی والدین ایسے ہیں کہ جو بیچارے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جن کے بچے معذور ہوتے ہیں، جن کے بچے بولتے نہیں ہیں، رونقیں نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وظیفہ آپ سماعت فرما لیں کہ بچے اگر شرارتی ہوں، ضد کرتے ہوں، بے جا ضد کرتے ہوں، پریشان کرتے ہوں، روتے زیادہ ہوں، تو نماز فجر کے بعد بچے کی پیشانی پر آپ سیدھا ہاتھ رکھیں اور 21 مرتبہ یا شہیدو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ بچے انشاءاللہ عز و جل آپ کے تابعی فرمان ہو جائیں گے۔ سویا ہوا ہوگا بچہ، نارملی بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک یہ روحانی علاج، دوسرا روحانی علاج سویا ہوا ہوگا بچہ نا،
बच्चा नॉर्मली बच्चे सोए हुए या होते हैं, जागा जागा हुआ हुआ। दोनों सूरतों में कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा रूहानी इलाज एक और अमल ये भी है कि जब बच्चा सोया हुआ हो ना, शरारती बच्चा, नाफरमान बच्चा, तो उसके सिराने खड़े होकर कुरान पाक की ही आयत मुबारका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल हुवा कुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज, ये एक मरतबा इतनी आवाज़ से आप पढ़ें कि बच्चे की आँख ना खुले। 21 दिन तक आपने इस अमल को जारी रखना है और अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह आपके बच्चे ताबे फरमान हो जाएंगे। दोनों में से जो आसान लगे वो इस पर अमल कर लें। अच्छा, ये वजीफ़ा तहरीरी सूरत में भी आपको ताबीदात अत्तारिया के बस्ते से मिल सकता है। मदीना मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला आपने देखा, इस पर अपने फीडबैक से आगाह फरमाइए, क्या इसके अंदर मज़ीद तब्दीली होनी चाहिए, आपके सजेशंस आरा क्या हैं, ज़रूर ये भी बताइए, इंशाअल्लाह इसको भी कंसीडर करेंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पाए हुसैन हसन फातिमा